السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. گزشتہ درس میں عقیدے کے باب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی پر مختصر سی روشنی ڈالی گئی تھی، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں پیش آنے والے واقعات کو بہت ہی مختصر انداز میں پیش کیا گیا تھا۔ آج کا جو ہمارے سامنے لیسن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خصوصیات سے مراد جو چیزیں صرف آپ کے لیے ہی، آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں، اسپیشلائزیشن جسے آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر خالص آپ ہی کو وہ چیز عطا کی گئی، آپ ہی کو وہ چیز دی گئی، آپ سے پہلے کسی نبی کو وہ مقام یا وہ نعمت نہیں دی گئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ جیسے کہ سب سے پہلے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں اور سارے جنوں کے لیے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ میرا اس میں ایک ایک لفظ بہت ہی اہمیت کا ہے۔ سارے انسان، پہلا لفظ ہے سارے انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، چاہے وہ عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں، گورے ہوں یا کالے ہوں، جس علاقے کے بھی رہنے والے ہوں، ساری دنیا پہ بسنے والے سارے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو بھی پیدا ہوا اور آپ سے پہلے جتنے لوگ پیدا ہوئے اور زندہ تھے، وہ تمام لوگ، ان تمام لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر اور نبی بنا کر بھیجا گیا، آخری نبی۔ اب ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ دلیل قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 158 کے اندر فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، سارے لوگوں سے خطاب ہے، صرف مکے والے یا عرب یا جو ہے نا اس کے اندر بنو اسماعیل، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، صرف اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے لیے خاص نہیں کیا گیا، یا پھر جو ہے نا یہود و نصارہ کو چھوڑ کر نہیں کہا گیا، بلکہ یہود و نصارہ بھی مخاطب تھے، بلکہ انہیں بھی ایمان لانے کی خالص طور پر، جیسے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون۔ ایسی بہت سی آیتیں ہیں جس میں انہیں خالص طور پر دعوت دی گئی، اہل کتاب ایمان لاؤ، یا اہل الکتاب آمنوا بما نزل، جو ہم نے نازل کیا اس پر ایمان لے آؤ۔ تو خاص کر ان کو جب دعوت کا سامنا کیا گیا، جب انہیں دعوت دی گئی تو یہ لوگ بپھر گئے اور جو ہے نا منہ پھیر کر واپس جانے لگے، پیٹ پھیر کر واپس جانے لگے۔ اب اس میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ پیٹ پھیر کر جاتے ہیں تو تم لوگ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، تم لوگ اسلام نہیں لا رہے۔ تو سارے انسان، یہود، نصارہ، جتنے بھی اس وقت کے جتنے دین پہ چلنے والے تھے، تمام لوگوں کے لیے انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، سارے لوگوں کی طرف۔ اب یہ جو خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی۔ سب انبیاء کا ایک خاص علاقہ ہوتا تھا، ایک علاقے کے لیے، ایک قوم کے لیے، جیسے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف انہی کے ایک بندے کو، انہی کے ایک بھائی کا لفظ استعمال کیا، اخاہم، شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اسی طرح وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو اس طرح ہر قوم میں جو نبی بنایا جاتا تھا اس کو اسی قوم کے حد تک محدود کیا جاتا تھا، اس سے آگے ہٹ کر سارے لوگوں کے لیے نبی اور رسول نہیں بنایا گیا۔ اور پھر اسی طرح ایریا بھی ڈیوائیڈ ہوتا تھا، ایریا خاص ہوتا تھا، یہ ایریا کے آپ ہیں، اس سے ہٹ کے آپ آگے نہیں جانا ہے، تو وہاں انہیں اسی ایریے پر فوکس کرنا ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام ایمان لائے بغیر جب لوگ ایمان نہیں لائے تو وہ لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے مایوس ہو کر وہاں سے نکل پڑے، جبکہ انہیں اس ایریے پر فوکس کرنا چاہیے تھا، ان کو دعوت کے لیے جو نا زور ڈالنا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں کہ ان کے اندر کمی تھی، پوری کوشش انہوں نے کی، لیکن لوگ جب ایمان نہیں لائے تو مایوس ہو گئے۔ پھر بعد میں وہ لوگ ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو پھر عذاب سے بچا لیا۔ اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، سورہ یونس کے اندر تفصیل موجود ہے۔
تو ہر نبی کو، ہر رسول کو جسے شریعت دی گئی اور جسے نبی بنایا گیا، اب یہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی جو پچھلی شریعت کو ہی فالو کر کے اسی شریعت کو جو نا پھیلانے کا کام کرے، رسول جسے اسپیشل ایک نئی شریعت، ایک نیا لا دیا جائے، اس کے اندر اس کے احکامات بیان کیے جائیں، پچھلی شریعت سے ہٹ کر یا ان میں سے کچھ لیے جائیں اور کچھ کو منسوخ کر دیا جائے، کچھ اپ گریڈ کر دیے جائیں، تو اس طرح رسول الگ اور نبی الگ۔ لیکن جو رسول ہوتا وہ نبی بھی ہوتا تھا، جو نبی ہوتا وہ رسول نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسے انبیاء بہت آئے لیکن رسولوں کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے۔ تو شریعتیں انہیں دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول، یہاں لفظ استعمال کیا گیا رسول اللہ، اور نبی کا لفظ لا نبی بعدی، اب میری ہی شریعت کو پھیلانے کے لیے، اگرچہ کہ نئی شریعت نہیں آنے والی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا، بڑا ہی بہترین لفظ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا، نہیں کہا رسول تو آئے گا ہی نہیں، لیکن میرے بعد، اب میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، رسول تو نہیں آئے گا، رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمام کی طرف قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اس میں بھی یہ بات خاص کر دی کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، خاتم النبیین، نبیوں کا سلسلہ ختم، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، لا نبی بعدی۔ تو یہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی خصوصیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، کہ آپ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کافۃ للناس، سارے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اور وہ بھی کیا، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ دو چیزیں خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں، آپ کے بارے میں ذکر کیا گیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے، یا ایھا النبی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کا لفظ دیا گیا، یا ایھا النبی۔ ایک اور مقام پر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، رسول کے لفظ سے بھی خطاب کیا گیا اور نبی کے لفظ سے بھی خطاب کیا گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، سورہ تحریم کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی تم اپنے آپ پر وہ چیز حرام کیوں کر لیتے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا تھا۔ تو یہاں پر بھی نبی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے، بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کا کوئی بھی شخص، امت کا لفظ مطلب یہ کہ امت دو طرح کی ہے، ایک ہے امت دعویٰ، ایک ہے امت استجابہ۔ دعویٰ سے مراد جنہیں دعوت دینے کی ضرورت ہے، وہ تمام انسان اس کے اندر شامل ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے وہ کسی بھی قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے جو نا ان کا رشتہ بنا ہوا ہو، جس علاقے سے بھی وہ رہتے ہوں، لیکن تمام لوگ امت محمدیہ ہیں۔ امت محمدیہ میں دوسری کیٹیگری ہے امت استجابہ یا مستجابہ، جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب ان پر زیادہ طور پر اطلاق تو ان پر ہوتا ہے، لیکن یہ سارے لوگ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا کوئی بھی شخص، اس امت کا کوئی بھی شخص جو چاہے یہودی ہو یا نصرانی، یعنی اس کے پاس پہلے سے آلریڈی ایک کتاب موجود ہے، آسمان سے آئی ہوئی کتاب ہے، تورات ہے، انجیل ہے، اس کے باوجود یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس یہ کتاب ہے اور میں اسی پر قائم رہوں گا، نہیں، بلکہ اس کے باوجود بھی اسے ایمان لانا ہے۔ آپ نے کہا میرے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر اگر وہ مر جائے تو وہ جہنمی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر امت کا لفظ استعمال کیا، اس امت کا جو بھی شخص، امت کے اندر یہود و نصارہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل کر رہے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوا کہ یہ امت محمدیہ میں وہ امت ہے جنہیں دعوت دینے کی ضرورت ہے، اور آپ نے دعوت دی، اور دعوت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی میرے بارے میں سن کر اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم، وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک اور حدیث میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، مجھ سے پہلے جو بھی نبی آتے تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنی قوم تک ہی محدود ہوتے تھے، ان کو ان کی قوم کی ذمہ داری دی جاتی تھی، انہی کی قوم کی طرف ان کو مبعوث کیا جاتا تھا، رسول بنایا، نبی بنایا جاتا تھا۔ لیکن بعثت الی الناس، مجھے تمام عام لفظ استعمال کیا، کامن، سارے لوگ، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان تمام کی طرف مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور پھر قیامت تک
کوئی نبی آنے والا نہیں. جیسے اس کی دلیل سورہ احزاب آیت نمبر 40، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. ایک ہی آیت میں دو لفظ استعمال کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے. کہا کہ محمد تم میں کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مطلب آپ کی نرینا کوئی اولاد نہیں. آپ کے میل جو نا جیسے ابراہیم جو نا پیدا ہوئے تھے ماریا قبطیہ سے، لیکن وہ وفات پا گئے. ہاں تو ایسے اور بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندگی نہیں دی. اس کے بعد جو بیٹیاں رہ گئی تھی وہ 4 بیٹیاں تھیں، لیکن مردوں میں کسی کے باپ نہیں. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. بعد میں لوگ کیا کریں گے، ان کو جو نا نبی کا بیٹا نبی، رسول کا بیٹا رسول، یہ رسالت کا دعویٰ وہ نہ کرنے لگ جائے، یا پھر لوگ اس کو جو نا رسول ماننے نہ لگ جائیں، رسالت کی جو نا اس کی طرف جو نا نسبت نہ کر دیں. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی حکمت کو بہتر جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. یہ لوگ اعتراض کرتے تھے، مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ ان کی تو نسل کٹ گئی، اب ان کے آگے نسل پھیلنے والی نہیں ہے، ان کی جو نا نرینہ اولاد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. نسل یا فصل جو کٹی کی بات کر رہے ہیں لوگ، یہ تمہارا دشمن وہ خود کٹا ہوا ہے، جبکہ آپ کا مقام کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا. دنیا میں کوئی بھی سیکنڈ، کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا ہو. مراد یہ کہ اذان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام لیا جاتا ہے، اقامت میں نام لیا جاتا ہے، جب بھی نام آئے درود پڑھا جاتا ہے. دنیا کے چپے چپے میں رہنے والے سارے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے درود پڑھتے ہیں. یہ آپ کا نام قیامت تک کے لیے باقی ہے. وہ دشمن جو یہ کہہ رہے تھے کہ اب آپ کا معاملہ ختم، آپ کی نسل ختم، اب آپ کے نام آگے نہیں بڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ نہیں، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے. وَلَٰكِن رسول اللہ، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ان کی نسل کٹ گئی، اب ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، ان کی نرینہ اولاد نہیں ہے. وَلَٰكِن رسول اللہ، اس سے بڑا مقام ہے ان کا، وہ یہ کہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور آخری نبی، نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ آخری ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. کیسے وضاحت فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی گھر بنا رہا ہے، گھر بناتے ہوئے ساری دیوار سب کچھ بن گئی، اس میں ایک اینٹ رکھنے کی جگہ تھی. وہ ایک اینٹ اگر اس پر رکھ دی جائے تو وہ دیوار کمپلیٹ ہو جائے گی، گھر مکمل ہو جائے گا. بالکل اسی طرح میرا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو نبیوں کو بھیجا ہے، تمام نبیوں میں وہ آخری اینٹ، نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں. مجھے رکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے اب نبوت کا جو گھر تھا وہ مکمل کمپلیٹ ہو گیا. اب وہاں کوئی جگہ ہے نہیں کہ کسی اور اینٹ کو وہاں پر جگہ دی جا سکے. کوئی نبوت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے. ایسے بہت سے آئے اور آتے رہیں گے قیامت تک جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو سچ ثابت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ 30 کذابون، 30 لوگ آئیں گے، 30 لوگ آئیں گے، جھوٹے ہوں گے، دجالون، بڑے جھوٹے ہوں گے. اور یزعم انہ نبی، وہ یہ دعویٰ کرے گا ان میں کا ہر آدمی کہ وہ نبی ہے. ایسے بہت سے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ لوگ آئے، صحابہ کے دور میں آئے، اور بعد میں بھی آئے. ابھی تک بھی ہندوستان میں جب دیکھو جب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اٹھ کر کھڑا ہو ہی جاتا ہے کہ میں نبی ہوں، فلاں ہوں. ایسے بہت سے لوگ ہیں. ابھی جو نا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، حنیف، کیا نام ہے اس کا، شکیل بن حنیف، یہ بہت بڑا فتنہ فی الوقت بنا ہوا ہے. بعض ملک میں تو بہت ہیں، گلی گلی میں ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں واضح طور پر کہہ دیا گیا اب کوئی نبی آنے والا نہیں. وخاتم النبیین، اور ولیکن رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہ اللہ کے رسول ہے. اب اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والے ہیں. اب یہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسپیشلائزیشن، جو آپ کو اسپیشلی یہ مقام دیا گیا کہ اس وقت 1400 سال پہلے آپ کو نبی بنایا گیا، 1400 سال پہلے آپ کو رسول بنایا گیا. اس وقت آپ میڈیا کا اگر معاملہ دیکھیں تو کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے دعوت دینے کے لیے. جب مکے کے اندر تھے تو لوگوں کے خیموں میں جاتے تھے، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، محفلیں مجلسیں جہاں لگتی وہاں جا کر آپ خود دعوت دیتے تھے. پھر اس کے بعد جب مدینہ پہنچے تو آپ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ نے داعیوں کو بھیجا،
وہاں مدینے کے اندر لوگ دعوت کا کام کرنے لگے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعات کو بھیجنا شروع کیا. خطوط لکھنے کا دور آیا تو خطوط لکھے, لیٹرز لکھ کر جو ہے نا بھیجے, ملکوں کو بھیجے, بڑے بڑے وہاں کے بادشاہوں کو بھیجے کہ یہ اللہ کے نبی کی طرف سے تم ایمان لاؤ, تم جو ہے نا امن پا جاؤ گے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیا کا جو ہے نا اس دور میں بھی استعمال کیا. حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام موجود ہیں. دنیا کے چپے چپے سے وہاں لوگ جمع ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ, ایک آیت ہی کیوں نہ ہو مجھ سے وہ پہنچاتے جاؤ. فلیبلغ الشاہد الغائب, جو آج حاضر ہے یہاں اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو غائب ہیں, جو یہاں تک نہیں پہنچے ہیں, قیامت تک آنے والے سارے لوگ ان تمام تک پہنچائیں. وہ ان کی ذمہ داری ہے, وہ ان کی ذمہ داری ہے, اس کو پہنچاتے رہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا, اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی. اب یہ ایک الگ معجزہ ہے, اس کے اوپر الگ سے بات آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصی طور پر جو کلام عطا کیا گیا, جو معجزانہ کلام عطا کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ نبوت کے ساتھ ساتھ یہ جو قرآن مجید دیا گیا, یہ ایک الگ ٹاپک ہے, انشاءاللہ اس پر بعد میں بات ہوگی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآن مجید کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ پر نازل کیا تھا, اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قیامت تک ایسے بہت سے لوگ آتے رہیں گے, کبھی کوئی 10 پارہ بڑھا دیا, کبھی کچھ ایک بڑھا دیا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر تم واقعی تم جو نا سچے ہو اپنے دعوے میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, اور تم اپنی طرف سے بھی لا سکتے ہو, تو ایک آیت لا کر بتا دو, ایک سورت لا کر بتا دو, 10 آیتیں لا کر بتا دو. ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکا. وہ زمانے کے عرب, وہ بڑے پختہ عربی بولنے والے, فصیح عربی بولنے والے, وہ ایک آیت نہیں پیش کر سکے. آج کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں الٹے سیدھے جو ہے نا الفاظ ادھر سے ادھر گھما پھرا کے بنا دیتے ہیں, یہ لو آیت بنا دی ہم. اور کچھ ہندوستان میں بھی ایسا ہوا حال میں. ایک نالائق جو مرتد ہو گیا, اللہ نے اسے دین اسلام سے ہی باہر کر دیا, اس نے دین اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کی, اللہ نے اس کے فتنے سے مسلمانوں کو بچا لیا, اس کو اسلام کے باہر کر دیا, اور وہاں بھی اس کو دھتکارا جا رہا ہے. آج تک بھی اس کا کوئی مقام نہیں, کوئی ویلو نہیں اس کی, کتے کی طرح وہ زندگی گزار رہا ہے. تو وہ شخص, اس نے اپنے طور پر کچھ آیتوں کا اضافہ کر دیا, کچھ آیتوں کو حذف کر دیا. لیکن کیا اس کے ایسا کرنے سے قرآن بدل سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام کو قتل کیا گیا, 70 حفاظ اکرام کو قتل کیا گیا. حفاظ تھے, وہ لکھا ہوا نہیں تھا, ان کے سینوں میں محفوظ تھا, ان کو قتل کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ان لوگوں پر, قاتلین پر بددعا کی. لیکن کیا قرآن ختم ہو گیا اس وقت؟ اس کوشش سے قرآن مٹ گیا؟ نہیں, ان کے سینوں میں محفوظ تھا, سینہ در سینہ, بچے بڑے, ایک کے سینے سے ہوتے ہوتے آج تک یہ قرآن پہنچا ہے. اور انشاءاللہ قیامت تک یہ قرآن مجید, جب تک اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے, ہاں قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا, علم کو اٹھا لیا جائے گا. اس وقت لوگوں کے اندر سوائے جاہلوں کے کوئی باقی نہیں رہ جائیں گے. اللہ ویسی جہالت کے دور سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بعثت جو تمام لوگوں کے لیے ہے. اب کوئی اعتراض کرنے والا یہ کر سکتا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی تو عرب میں جو نا بھیجے گئے تھے, اور ان کی زبان, ان کی لینگویج عربک تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر ادر لینگویجز کے لیے وہ کیسے نبی اور رسول ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہا یا ایھا الناس, سارے لوگوں سے خطاب ہے, سارے لوگوں سے خطاب ہے, وہیں لینگویج کے بارے میں کہا وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, اس کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ تمہارے رنگ اور تمہاری زبانیں یہ الگ الگ ہونا, یہ اس کی نشانی ہے. اس کے باوجود اس کے اسی قرآن مجید کے اندر اس آیت کو نازل کر کے ان فی ذلک لآیہ, اس میں بہت بڑی نشانی ہے, اس میں بہت بڑی نشانی ہے. لینگویجز کا الگ الگ ہونا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے رکاوٹ نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کو دیگر لینگویج سیکھنے اور ان لوگوں میں دعوت کا کام کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے. تیسری بات جو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کہ پچھلے زمانے میں جتنے بھی انبیاء آئے, ان کی نبوت ان کے زندہ رہنے تک تھی, یا ان کی وفات کے بعد پھر ایک نئے نبی آنے تک تھی. جیسے مان لو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت, اس پر ایمان لانا, ان کے احکامات پر چلنا اس وقت تک تھا جب تک کہ پھر ان کے بعد کوئی نبی نہ آ جائے. پھر کوئی نبی یا رسول آ جائیں تو پھر وہ جو احکام بتائیں گے ان پر چلنا ہوگا. لیکن یہاں
یہ جو سلسلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ختم نہیں ہوا. اب یہاں یہ لفظ وفات میں بہت سوچ سمجھ کر ہی کہہ رہا ہوں. قرآن مجید میں انک میت وانہم میتون اور ایسی بے شمار آیتیں ہیں، اور ایسی بہت سی جو ہے نا دلائل ہیں، احادیث کے اندر بہت سی دلائل ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اب ہمارے بعض مسلمان ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے بھی زندہ ہیں. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں قرآن مجید کا واضح پیغام ہے انک میت. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہو. آپ بھی نہیں رہیں گے، یہ بھی نہیں رہیں گے، سب کو مرنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، مدینے میں تدفین ہوئی، قبر میں دفنایا گیا. یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی آنکھوں پر اور عقلوں پر اور کانوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور وہ ایک بھونڈا عقیدہ بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا عقیدہ مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. اس کے ذریعے سے دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انہیں مطلب نہیں ہے. انہیں مطلب ہے اپنی دکان چلانے سے ان کے اولیاء کو زندہ رکھا جا سکے، ان کے سے جو ہے نا مرادیں مانگنے، ان سے سوالات کرنے، ان سے شفا مانگنے، ان سے اولاد مانگنے، ان سے رزق میں برکت مانگنے کے لیے جو ہے نا سارے چور راستے کھلے رکھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے ہیں تو پھر لوگ کہیں گے کہ جب نبی وفات پا گئے تو پھر تمہارے اولیاء کیسے زندہ رہیں گے. تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ نہیں، اللہ کے نبی کو زندہ رکھا جائے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کسی کو نہیں بنایا ہے. صحابہ کرام، خود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے بلایا، کان میں کچھ کہا، رونے لگیں، پھر بلایا، پھر کچھ کہا، پھر ہنسنے لگیں. انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھے، صحابہ کرام جنازہ پڑھے، تدفین ہوئی. سب کچھ ہونے کے بعد حضرت عائشہ نے کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ سے پوچھا، ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ کے نبی نے تم کو بلایا اور تمہارے کان میں کچھ کہا تھا، تم نے جو ہے نا پہلی مرتبہ تو رو دیا تھا، پھر دوسری مرتبہ ہنسنے لگی تھی، آخر کیا ماجرا تھا؟ تو کہا کہ دیکھو، جب پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تھا تو اس وقت کہا تھا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں. مجھے رونا آ گیا، میں رونے لگ گئی. اور پھر اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس حالت کو دیکھ کر مجھے کہا کہ مجھ سے سب سے پہلے ملنے والی تم ہو، سب سے پہلے آ کر تم مجھ سے ملو گی. اور ایسا ہی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا. تو یہ اور بھی ایسی بہت سی دلیلیں، بہت سی دلیلیں ہیں. دلیل دینے کے لیے بیٹھے تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے اور بہت لمبا وقت جائے گا اس کے پیچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ نبوت کا سلسلہ ختم اس لیے نہیں ہوا جیسے پچھلی نبوتوں کا معاملہ تھا کہ ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا تھا، اس لیے وہ نبی آنے تک وہ نبوت چلتی تھی، ان کا پیغام چلتا تھا، ان کی شریعت چلتی تھی، دوسرا نبی آنے تک. لیکن اب یہاں کوئی نبی قیامت تک آنے والا ہی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دنیا میں واپس آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں نازل کرے گا، واپس آئیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آئیں گے تو بحیثیت نبی اور رسول نہیں آئیں گے، ان کی نبوت اور رسالت ایکسپائر، ختم ہو چکی ہے. وہ جب آئیں گے تو میری ہی شریعت کے ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، میری امت کے ایک فرد کی حیثیت سے آئیں گے، اور آ کر وہ میری شریعت کو ہی پھیلائیں گے، اپنی شریعت کو نہیں پھیلائیں گے. وہ شریعت ان سے لے لی، ختم، اب وہ ایکسپائر ہو گئی. اب جو شریعت ہے قیامت تک باقی رہنے والی وہ اللہ کے نبی. تو یہاں اہل کتاب کے لیے اس کے اندر بہت بڑی دلیل ان لوگوں کے خلاف بنتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے. پہلے تو ان میں سے بعض لوگوں کا عقیدہ ہی نہیں واپس آنے کا، جبکہ بعض مانتے بھی ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ان کے پاس ان کی حیثیت سے کہ وہ ایک اللہ کا بیٹا یا نعوذ باللہ اللہ کا ایک حصہ بن کر واپس آئیں گے. نہیں، بلکہ وہ واپس آئیں گے ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، مسجد کے مینارے پر اتریں گے، نماز کی امامت کریں گے، اور بہت سے احکامات جو ان کے بارے میں نازل ہوئے ہیں قیامت سے پہلے کے، وہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے ان کا واپس آنا. نزول عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا ایک بہت بڑی نشانی ہے، قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. وہ جب آئیں گے، کہاں آئیں گے؟ دمشق میں آئیں گے. آج جو سیریا تباہ ہو رہا ہے، دمشق کی مسجدیں آج آپ دیکھ رہے ہیں، برسوں بعد مسجد کیا ہے وہ بنو امیہ کی مسجد بنائی ہوئی مسجد ہے، اور بہت سی چیزیں آج دیکھ رہے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے حالات کب کیسے پلٹیں گے، کیا کروٹ لیں گے، کیا ہوں گے، سب اللہ کے ہاتھ میں. یقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو پھیرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کیا حالات ہوں گے، کیا کیسا ہوگا. لیکن وہ دمشق کی زمین جس پر پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے، سب اپنے ہتھیار برسا رہے ہیں، سب وہاں پر جو نا پوری طرح اس زمین کو برسوں سے نشانہ بنائے ہوئے ہیں. اور واللہ عالم، اللہ بہتر جانے ان کے مقاصد کیا ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے یہ گھبرائے، نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے یہ گھبرائے ہوئے ہیں
عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو امت محمدیہ کہ ایک فرد کی حیثیت سے آئیں گے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی پھیلائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور ان لوگوں کو پتا ہے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق اتنا نہیں کرتے ہیں جتنا یہ لوگ کرتے ہیں. مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہوتی ہے لیکن نبی نہیں مانتے ان کو, نبی نہیں مانتے. ہمارا مسلمان نبی مانتا ہے لیکن ان کی باتوں کی تصدیق نہیں کرتا ہے. وہ لوگ مانتے ہیں اگر یہ نبی کہہ دیے ہیں تو پھر ضرور آئیں گے, اور اگر آئیں گے تو پھر امت محمدیہ کا بول بالا ہوگا, اللہ کے نبی کی شریعت کا جو نا پرچار ہوگا اور یہی دین اسلام غالب ہوگا. اس سے گھبرائے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں تھوڑے تھوڑے دن میں ایک نیوز آتی ہے 2025 تک اتنا اسلام پھیل جائے گا, 2050 تک اتنا اسلام پھیل جائے گا, پوری دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن بن جائے گا, فلاں ہو جائے گا. یہ ان کے سروے ہیں, یہ لوگ سروے کرتے ہیں, بتاتے ہیں. اللہ کرے کہ ویسا ہی ہو بھائی, اللہ کرے ویسا ہی ہو. لیکن ان کو جو ڈر اور خوف لگا ہوا ہے کہ مسلمان پھیل جائیں گے, مسلمان بڑھ جائیں گے, تو کیا کر رہے ہیں وہ سارے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں دی ہیں اس کے حساب سے لوگ اس کے اوپر حملے کر رہے ہیں. چاہے وہ شیعہ کو رکھ کر کروا رہے ہوں یا کسی سے کروا رہے ہوں, ڈائریکٹ کر رہے ہوں. آج آپ دیکھیں اللہ ان یہودیوں پر لعنت برسائے, اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے جو پورے مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہوا ہے, پورے عرب ممالک کو نشانہ بنایا ہوا ہے. عراق, ایران, لیبیا, شام, فلسطین, جارڈن, لیبنان, یمن, ابھی یمن پہ بھی شروعات ہو چکی ہے. اللہ محفوظ رکھے, کوئی علاقہ محفوظ نہیں. اب اللہ جسے محفوظ رکھے وہ محفوظ ہے. اللہ ان کے ظلم سے مسلمانوں کو نجات دلائے اور ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں پکڑے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گرفت ایسی کرے کہ ساری دنیا کے لیے عبرت بن جائے. جیسے کہ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کا ظلم بڑھ چکا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عبرتناک سزا دی تھی. یہ وہی قوم ہے جس کو نجات دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ڈبویا تھا, فرعون کو سزا دی تھی. لیکن آج یہ لوگ مسلمانوں پر قہر بن کر ٹوٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سب سے پہلے متحد ہونے کی توفیق دے, کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر حقیقی طور پر جیسے ایمان لانا چاہیے, جیسے ان کی شریعت کو فالو کرنا چاہیے, ویسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند باتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنایا گیا. دوسری بات اس کے اندر انسان کا لفظ میں نے جو شروع میں جو میں نے ڈیفینیشن بیان کیا تھا, سارے انسان اور سارے جن, قیامت تک آنے والے, قیامت تک آنے والے. جن کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی, سورہ جن آپ پڑھیں, سورۃ الجن کے اندر اور دوسرے مقامات پر, سورہ احقاف وغیرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو جنوں کی جماعت وہاں سے گزری, قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به, ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے, صحیح راستہ بتاتا ہے, ہم نے اس پر ایمان لے آیا. فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا, اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. جنہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ایک خصوصیت تھی, حاصل تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنوں کا بھی نبی اور رسول بنا دیا تھا. تو یہ چند باتیں آج کے اس مطلب نبوت کے بارے میں خالص طور پر, کہ خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سارے انسانوں کے لیے تھی, قیامت تک آنے والوں کے لیے تھی, سارے جنوں کے لیے تھی, چاہے وہ کسی بھی علاقے سے رہنے والے جو نا انسان ہو یا جن ہو, ان تمام کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے. اگر ایمان لائے بغیر مر جائیں تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس میں کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں. اس میں کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. دوسرا ہمارا سبجیکٹ ہے ریاض الصالحین کی شرح, جس کے اندر ہم مسلمانوں کے احترام اور حرمت کے بارے میں اور ان کی عزتوں اور ان کے حقوق کے بارے میں پڑھ رہے تھے. آج حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس, متفق علیہ. بڑی مشہور حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. نمبر 1 سلام کا جواب دینا, نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا, نمبر 3 جنازوں میں شرکت کرنا, نمبر 4 دعوت قبول کرنا, اور نمبر 5 چھینکنے والے کو اگر وہ الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہہ کر چھینک کا جواب دینا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. اس میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو رائٹس ہیں, اس کا جو رائٹ, حقوق, حق المسلم, حق بنتا ہے. حق کا مطلب اس کو ادا کرنا ضروری ہے.
کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے سلام کا جواب دینا. سلام کرنے کے بارے میں عام حدیثیں ہیں، افشو السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، یہ عام حدیث ہیں. لیکن سلام کرنے کے بعد سلام کا جواب دینا اس سے زیادہ ضروری ہے. ایک شخص سے سلام کرے لیکن سلام کرنے کے بعد اگر دوسرا شخص جواب نہ دے اس سلام کا تو وہ گویا کہ اس کا حق تلفی کر رہا ہے. اور خاص طور پر ایک مسلمان کی حق تلفی. حقوق العباد ایک الگ چیز ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق العباد میں سارے انسان داخل ہیں، چاہے وہ دوسرے دین سے تعلق رکھنے والے ہوں، لیکن یہاں مسلمانوں کے حقوق بتائے جا رہے ہیں. مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھی قرار دیا گیا، لیکن یہاں خاص طور پر ان کا حق بتایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ حق ہے کہ سب سے پہلے ان کے سلام کا جواب دیا جائے. سلام کا جواب نہ دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس شخص کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سلام کے اندر پیس کا معنی ہے، امن کا معنی ہے، شانتی کا معنی ہے. وہ شخص سلام کر رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے میں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا شخص اگر اس کو جواب دے تو وہ بھی اس کو اطمینان دلا دے رہا ہے کہ میری طرف سے بھی تم پر سلامتی کی دعا کر رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی نازل فرمائے، اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں تم پر نازل ہوں. تو یہ دونوں ایک دوسرے کو جب سلام کرتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے مطمئن ہو جاتے ہیں. اگر دوسرا شخص سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس شخص کو سلامتی کی دعا نہیں دینا چاہتا ہے اور اپنی طرف سے اسے کسی بھی طرح کا نقصان وہ پہنچا سکتا ہے، جو فی الفور بھی ہو سکتا ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے، دکھا کر بھی کر سکتا ہے، چھپا کر بھی وہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. دوسرا حق ہے عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا. کوئی شخص بیمار ہو گیا، مسلمان ہے، اس کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کچھ وہ باقی نہیں ہے، وہ اس سے آپ کو کچھ آنا نہیں ہے، لیکن اس کی بیماری کی اطلاع آپ کو ہے تو آپ کو جا کر اس کی عیادت کرنا ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمان، غیر مسلموں کی بھی عیادت کرتے تھے. غیر مسلموں کی عادت جیسے کہ مشہور واقعہ ہے، کچرا ڈالنے والی کی عادت کرنے گئے تھے. وہ بچہ جو یہودی تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا، بیمار پڑ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت کرنے کے لیے گئے. عیادت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ پر ایمان لانے اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول ماننے کی دعوت دی. وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، باپ نے کہا ابو القاسم، ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو. تو وہ بچہ ایمان لایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے باہر نکلتے ہوئے کہا کہ اللہ کا فضل ہے، تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے آج میرے ذریعے سے ایک جان کو جہنم سے بچا لیا. عیادت کے وقت دعوت کا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب رکھ رہے ہیں. وہ بیمار ہے، وہ بیماری میں ہے، اسے تسلی کی ضرورت ہے، تشفی کی ضرورت ہے، وقتی طور پر وہ پریشانی میں ہے، مصیبت جھیل رہا ہے، لیکن اسے ہمیشگی کی مصیبت سے نجات دلانے کے لیے اسے یہ مصیبت کم لگے کہ بھائی تمہاری یہ واقعی یہ مصیبت تو ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبت تمہارے لیے اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے فلاں فلاں جہنم ہے، فلاں ہے، تو وہ ڈر کر ایمان لے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ یدعوننا رغبا ورہبا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیرا و نذیرا، خوشخبری بھی سنانا ہے اور ڈرانا بھی. تو جہنم سے ڈرایا بھی کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم ہے، جہنم کی آگ ایسی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو طریقہ تھا مریضوں کی عیادت کرنا یا سلام کو عام کرنا، آج یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں میں یہ حق تلفی بہت عام ہو چکی ہے. مسلمان ایک دوسرے کو سلام نہیں کرنا چاہتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کو سلام نہیں کرنا چاہتے ہیں، سگا بھائی سگے بھائی کو، سگی بہن کو، سگی بہن سگے بھائی کو سلام نہیں کرنا چاہتی ہے. اس طرح یہ دراڑیں اتنی بڑھ چکی ہیں، خاندان میں ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، بڑے مسائل ہیں. یہاں تک کہ جنازوں میں شریک ہو کر بھی لوگ سلام نہیں کرنا چاہتے ہیں. جنازوں میں پہلے کہا جاتا تھا کہ جناز صورتیں دیکھنا ہو تو جنازے میں ہی دیکھ لیتے ہیں، لیکن اب حالت یہ ہوگی کہ جنازے میں مل کر بھی لوگ منہ پھیر لیتے ہیں. ایسا دور چل رہا ہے، ایسا نفسا نفسی کا عالم چل رہا ہے. مریض کی عادت تو دور کی بات ہے، اور اتباع الجنائز جو تیسرا حق ہے جنازے میں جانا. کئی ایسے لوگ ہیں ارے ہم کیوں جائیں اس کے جنازے میں، نہیں جائیں گے. ایسے بہت سے لوگ ہیں. تو یہ ابھی کل رات کی بات ہے، میرے پاس ایک ساتھی جو ہے نا ملاقات کے لیے آئے. انہوں نے باتوں باتوں میں تذکرہ کیا کہ وہ ایک مرتبہ آسٹریلیا گئے تھے. آسٹریلیا میں کہا کہ مولانا جب بھی کسی بھی آدمی پر اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی لین نہیں، کوئی دین نہیں، کچھ نہیں، صرف ہماری آنکھ اس سے اگر آنکھ مل جائے وہ فوراً ہیلو ہائے. آنکھ سے آنکھ اگر مل جائے، نظر سے نظر اگر مل جائے تو وہ دوسرے الفاظ میں سلام کر رہے ہیں. سلام تو ان کے پاس نہیں ہے، ہیلو ہائے جو کرتے ہیں. تو آنکھ سے آنکھ ملنے پر بھائی دوسری منٹ اگر پلٹو پھر بھی دکھے پھر ہائے،
یہ تو اسلام نے ہمیں تعلیم دی تھی کہ اگر بیچ میں درخت آ جائے، ادھر بات کرتے ہوئے چل رہے ہیں، اچانک بیچ میں درخت آ گیا، کوئی چیز آ گئی، پھر واپس سے ملے، پھر السلام علیکم. تو کہا کہ یہ چیز پر آج وہ لوگ عمل کر رہے ہیں. اور مریضوں کی عیادت، اللہ اکبر، کرسچنوں نے یہ چیز کو اپنا لیا، نصارہ نے اس چیز کو اپنا لیا. بڑے بڑے ہاسپٹلز کھول دیے، بڑے بڑے جو نا ان کے ویلفیئر سوسائٹیز ہیں جس کے ذریعے سے لوگ کام کرتے ہیں. بیمار چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ان کے اپنے مذہب کا نہیں، کسی بھی مذہب کا تعلق رکھنے والا ہو، وہ اس کی نہ صرف مزاج پرسی کرتے ہیں بلکہ اس کے تمام اخراجات اٹھاتے ہیں، اس کی بیماری کا علاج کرواتے ہیں، اس کے بچوں کا، اس کے گھر کا، تمام کام کر کے دیتے ہیں. اب وہ بیچارہ سرنڈر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے چلو یہ دین اچھا لگ رہا ہے، اسی کے اندر وہ پھر وہ لوگ اپنے دعوت آہستہ آہستہ اس کے سامنے پیش کرنا شروع کرتے ہیں. ایسے کئی لوگ مرتد ہو چکے ہیں، مسلمان مرتد ہو چکے ہیں. ہمارے مسلمان اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور غیر مسلم اس بات پر عمل کر کے مسلمانوں کو اسلام سے باہر نکال رہے ہیں. ہمارے نبی نے ایک یہودی کو اس طریقے پر عمل کر کے اسلام میں لے آیا تھا، اور ہمارے لوگ ہیں جو اس طریقے کو چھوڑ کر ہمارے لوگوں کو دیگر مذاہب میں جانے کا موقع فراہم کر رہے ہیں. وہ اتباع الجنائز، تیسرا حق جنازے میں پیچھے جانا، جنازے میں شریک ہونا. پیچھے جانے سے مراد یہاں پر صرف پیچھے پیچھے چلنا نہیں، جنازے میں شریک ہونا. جنازہ ہر انسان کو موت کی یاد دلاتا ہے، مرنا ہے. ہر انسان چاہے وہ جتنا بھی بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے کسی بھی طرح کا ہو، اسے موت کی یاد تو آنی ہے. اسے کیسے آئے گی؟ وہ جنازوں میں شریک ہوگا تو دیکھے گا، دیکھو کتنا بڑا آدمی تھا، اپنے ساتھ کیا لے جا رہا ہے، کچھ نہیں لے جا رہا ہے. جنازوں میں شریک ہونا، انسان احترام انسانیت. جیسے کہ یہودیوں کا جنازہ جاتا تو اللہ کے نبی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، آج مسلمانوں کے جنازے کی بات آتی ہے، مسلمان اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان، ارے اتنی دور کون جائے گا، ہم کو کام ہے بھائی، چلو فون کر کے بول دیے یا اسٹیکر ڈال دیے، ایک واٹس ایپ پہ میسج ڈال دیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بات ختم. جنازے میں شریک ہونا نہیں چاہتے ہیں لوگ، اپنے کاموں کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کے جنازوں میں کون آئے گا؟ ان لوگوں کے جنازوں میں کون آئے گا؟ حالانکہ جنازے میں شریک ہونے کی کیا فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز جنازہ ادا کرے گا اسے احد پہاڑ کے برابر سونا، قیرات، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب. کتنا بڑا ہے احد کا پہاڑ؟ جو لوگ مدینہ گئے ہیں، جو لوگ احد پہاڑ دیکھیں، وہ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں. آج بھی نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، دیکھنے والے نیٹ پہ بیٹھے بیٹھے بھی آپ چیک کرو، احد کا پہاڑ نکالو اور اس کے فوٹوز دیکھو کتنا بڑا ہے، اس کا حجم، اس کا سائز دیکھو، اس کی لینتھ دیکھو، اس کی وڈتھ دیکھو، وہ کتنا بڑا ہے. سبحان اللہ. اتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، لوٹا دینا اللہ کی راہ میں، اتنا ثواب صرف نماز جنازہ میں شریک ہونے. جنازے کے بعد قبرستان تک جا کر تدفین ہونے تک وہاں ٹھہرنا، تدفین میں شریک ہونا، اس کا کیا ثواب؟ پھر ایک احد پہاڑ کا برابر جو ہے نا ثواب، احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا ثواب، دو احد پہاڑ کے برابر. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی سلسلے میں بڑی مشہور حدیث ہے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج روزہ کون رکھا؟ تو کہا میں رکھا. آج زکوٰۃ کس نے دی؟ کہا میں. آج فلاں کام کس نے کیا؟ آج جنازے میں کون شریک ہوئے؟ کہا میں. ہر کام میں حضرت ابوبکر آگے آگے. کہا کہ ابوبکر مجھے امید ہے کہ تم جنت کے ہر دروازوں سے داخل ہو، جنت کے ہر دروازے سے تمہیں بلایا جائے گا. کوئی نیک عمل نہیں چھوڑ رہے ہیں. ایون ایک جنازے میں شریک ہونے کا عمل بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. اپنی جگہ سارے اعمال، ساری عبادتیں، لیکن ان عبادت کے باوجود بھی جنازے کے اندر شرکت. آج لوگ عبادت تو چھوڑو، تجارت یا گھر میں بیٹھے پڑے ہیں، فون میں لگے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، گپ شپ مار رہے ہیں، ہوٹلوں میں جو نہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جنازوں میں شرکت کے لیے وقت نہیں ہے. خاندان کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے جنازوں میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے. وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، اور چوتھا حق ہے دعوت کو قبول کرنا. اب یہ کون سی دعوت؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کھانے کی دعوت. ہاں کھانے کی دعوت ہو سکتی ہے، اس کے اندر یہ نہیں، منع نہیں کیا گیا، لیکن کوئی مسلمان اپنے کسی بھی کام کے لیے آپ کو بلائے، بالخصوص خیر کے کام میں، شر کے کام میں اگر بلائے تو نہیں جانا ہے. یا دعوتیں ایسی ہو جہاں پر منکرات کا ارتکاب ہو رہا ہو، بے حیائی کا ارتکاب ہو رہا ہو، میوزک گانا بجانا ہو رہا ہو، بے پردگی کا اظہار ہو رہا ہو، تو ایسی تمام دعوتوں کو ریجیکٹ کرنا ہے، ایسی تمام دعوتوں کو ریجیکٹ کرنا ہے. ہاں اجابت الدعوہ، دعوت آئی. آج کل تو دعوت کا حال یہ ہو گیا ہے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ جو نا کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا تو آپ برابر جاتے، دعوت نہیں دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہو جاتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کر لیے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا.
آج اگر کوئی دعوت دیے نہیں، روخا لا کے نہیں دیے، فون کر کے نہیں بولے، پھر شادی کے دن پھر سے ریمائنڈر نہیں کرے، ہم کو یہ نہیں کرے وہ نہیں کرے، اتنے جھمیلے پوچھو مت. ایسے مصیبتیں الگ ہے لوگوں کے پاس. دعوت ہے، آپ کو دعوت دے دی گئی، آپ کو قبول کرنا ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی شخص نفل روزہ ہے اس دن کی دعوت ہے، شام کی دعوت نہیں، دن کی دعوت ہے، دعوت کھانے کی، پینے کی، چائے کی، کھجور کی، جو بھی دعوت ہے، آپ کو بلایا گیا، آپ شریک ہوں وہاں. اگر آپ چاہیں تو روزہ، نفل روزہ ہے تو نفل روزہ توڑ کر اس دعوت کو دعوت میں شریک ہونے کا ثبوت پیش کریں، یا نہیں تو آپ کہہ دیں، آپ جائیں وہاں شریک ہو کر کہیں کہ میں روزے سے ہوں، میں اس میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں کھا نہیں سکتا. اتنا تو کریں، لیکن دعوت کو قبول کریں. وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، چھینک، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. جو جسم کا جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو اللہ تبارک و تعالی ریفریش کرنے کے لیے یہ چھینک کا ایک سسٹم رکھا ہے. چھینکنے سے سارا دماغ اور جسم کے پورے اعضاء، پورا انسان ہل جاتا ہے. ایک چھینک سے پورا انسان ہل جاتا ہے اپنی جگہ سے. تو یہ چھینک کا سسٹم ہے جس کے اندر سائنس آج تو بہت سی اس کی خوبیاں بیان کرتی ہیں کہ اس کے ذریعے سے اتنے جراثیم نکل جاتے ہیں، اتنا فائدہ ہوگا، یہ نقصان نہیں ہوگا، فلاں ہوگا، چھینک کو نہیں روکنا چاہیے، فلاں ہے فلاں. تو چھینک آنے پر کوئی شخص کہے الحمدللہ، مطلب ریفریش ہو گیا، ایک دم اب فریش ہو گیا، وہ نقصان سے بچ گیا، وہ فائدے اس کو حاصل ہو گئے جو آج سائنس کہہ رہی. جو 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھینک آنے کے بعد وہ الحمدللہ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے. انسان بسا اوقات جیسے زکام ہو گیا یا کوئی بیماری ایسی ہو گئی، سر درد ہو گیا، تو کیا کرتے ہیں، چھینک آنے کے لیے دوائیں استعمال کرتے ہیں. بچپن میں ہمارے ملتی تھی، آج کل بھی شاید ملتی ہوگی، دوا ساز کی دکانوں میں چھکنی کی ایک ڈبی ملتی تھی. وہ چھکنی کی ڈبی جو ناک میں لگاؤ تو چھینک پہ چھینک، چھینک پہ چھینک آتی تھی تاکہ سر ہلکا ہو جائے، جو وزن ہو گیا ہے سردی سے یا زکام وغیرہ سے ہلکا ہو جائے. تو اس کو ہلکا کرنے کے لیے جب چھینک آئے وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وہ الحمدللہ کہے تو سننے والا یرحمک اللہ، بھائی اللہ آپ پر رحم کرے. پھر وہ بھی جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، تمہارے حال احوال بہتر کرے، تمہارے مال میں اور تمہارے آل اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتری پیدا کرے. تو یہ دعائیں ایک دوسرے کے لیے. تو یہ حقوق کی ادائیگی کے ذریعے سے دعائیں بھی مل رہی ہے، اور حقوق کی ادائیگی کے ذریعے سے نیکیاں مل رہی ہے. حقوق کی ادائیگی کے ذریعے سے ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، اور ایک پورے خاندان اور پوری سوسائٹی، پورے معاشرے کو مستحکم اور جوڑ کر رکھنے کی اسباب ہے. سلام کا جواب نہیں دیے، منہ پھیر لی، ایسا کرا، چلو آج سے اس سے بات بن. مریض ہم بیمار ہو گئے، ہمارے پاس عیادت کرنے کے لیے نہیں ہے، ہم کیوں جاؤ، مت جاؤ. ہمارے جنازے میں نہیں ہے، ہم کیوں جاؤ. ہماری دعوت میں ایسا کرے، ہم کیوں دعوت دو. ہمارے فساد ویسا کرے. ہر چیز میں یہ چیز ہو گئی آج کل، ہر چیز میں ایسا ہی ہونے لگا ہے، جس کی وجہ سے خاندان بکھر رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، موتیوں کے دانے کی طرح بکھر چکے ہیں مسلمان. کوئی دانہ ایک جنا اس کے اندر پورا ہوا نہیں. اللہ ہدایت دے. وفی روایت لمسلم حق المسلم ست، ایک اور روایت صحیح مسلم کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 حق بتائے. 6 حق میں یہ 5 تو پہلے کے ہی ہے، ایک اس کے اندر اضافہ ہے. وہ کیا ہے؟ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر وہ تم سے کوئی خیر خواہی طلب کرے تو تم اس کی خیر خواہی کرو. کیا معنی خیر خواہی کا؟ خیر خواہی کا مطلب ایڈوائس، بیسٹ ایڈوائس. اگر کوئی کسی بھی معاملے میں، پڑھائی کے معاملے میں، اسٹوڈنٹ ہے پڑھائی کے معاملے میں، تاجر ہے، بزنس مین ہے، بزنس کے معاملے میں، بیمار ہے، علاج کے معاملے میں، جس معاملے میں بھی ہو، جس طریقے سے بھی آپ سے، آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے، آپ کے پاس وہ ایکسپیرینس ہے، آپ اپنے ایکسپیرینس سے اس کی بہتری کر سکتے ہیں. ہم کو کیا ہم کیوں بتائیں؟ نہیں، بتانا چاہیے. خیر خواہی اگر کوئی طلب کر رہا ہے تو یہ اس کا حق ہے، آپ کو اسے اس کا حق دینا پڑے گا. آپ اس کی خیر خواہی کریں. کوئی گر رہا ہے، آپ اس کو بچائیں. گرنا ہے اپنے کیا کرنا، گرنے دو. کوئی مر رہا ہے، مرنے دو. کوئی کوئی زہر کھا رہا ہے، کوئی نقصان دہ چیز کھا رہا ہے، کوئی برائیوں کا ارتکاب کر رہا ہے، آپ اسے روکو. فانصح لہو، اس کی خیر خواہی کرو. خاص طور پر جب وہ خود مطالبہ کرے، رہنمائی کرو، گائیڈ کرو اس کو. ہم کو کیا پڑی، بھائی جاؤ دوسروں سے پوچھ لو، ہم سے کیا پوچھ رہے ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. خیر خواہی کا مطلب ایسا نہیں ہے، آپ خود اس کی خیر خواہی کریں. جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی مطلب بھلا چاہنا، لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا، خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین آدمی وہ جو لوگوں کا بھلا کرے.
لوگوں کا فائدہ کرو، آپ فائدہ لینے کی کوشش مت کرو، مجھے کیا مل رہا ہے اس کے ساتھ ایسا کرنے سے، میرا کیا پروفٹ بن رہا، میرا کیا کام بن رہا، میرا کیا نام ہو رہا، یہ مت سوچو۔ آپ یہ سوچو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے کام آنے کے قابل بنایا، میں اس کے کام آ جاؤں، بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جو نا غلام یا لونڈی، اس کا مالک اس پر ظلم کر رہا ہے، آتے وہ پکڑ کر لے جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ جا کر ان کے مسئلے کو حل کر کے آتے، اور یہ کہتے کہ 1 مہینہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ہم کسی مسلمان کے کام آ جائیں۔ اعتکاف بیٹھ کے عبادت کرنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، اس سے بہتر ہے کہ کسی مسلمان کی مدد کے لیے آپ آگے بڑھ جاؤ۔ اور دین والنصیحہ جو کہا گیا، دین پورے کا پورا خیر خواہی کا نام ہے، اس کے اندر النصیحۃ للہ، للہ ولرسولہ ولدینہ ولکتابہ وائمۃ المسلمین وعامتہم۔ اللہ کے لیے خیر خواہی مطلب اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانو، آپ کے بعد کسی اور کو رسول نہ مانو، کسی اور کو نبی نہ مانو، اور اس کے بعد ولی دین ہی، دین پر ایمان لاؤ، دین کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرو، ان کے جو منہیات ہیں جن سے روکا گیا اس سے رک جاؤ، ولی کتاب، قرآن مجید پر ایمان لاؤ، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کے آداب، قرآن مجید کے احکام، ان تمام کا خیال رکھو، اور اس کی جو بے حرمتی اور اس کے احکامات سے منہ نہ پھیرو، اور پھر اسی طرح ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، حکما ہیں، حاکم ہیں، خلیفہ ہیں، جو بھی ہیں، ان کی جو اطاعت کرو، ان کی روگردانی، ان سے جو پیٹ نہ پھیرو، اور پھر وعامتہم، عام مسلمانوں کی خیر خواہی کرو، ہر ایک کی خیر خواہی کرو۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور 6 حقوق بتائے گئے، 6 حقوق میں یہ 6واں حق خاص طور پر آخر میں جو ذکر کیا گیا وہ خیر خواہی، یعنی اس کے اندر آدمی کو اخلاص بھی ہونا چاہیے، جو بھی خیر خواہی کرے اس کے اندر کوئی پروفٹ لینے کے لیے، کوئی اپنی نام اور نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یا پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ساری چیزیں اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقوق کی ادائیگی کے ذریعے سے نیکیاں بھی دے گا، درجات بھی بڑھائے گا، گناہوں کو معاف بھی کرے گا۔ تو یہ ہوگی پہلی حدیث۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، وعن ابی عمار البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب7 ونہانا عن 7۔ اس کے اندر کچھ اور چیزوں کا اضافہ ہے۔ حضرت ابو عمارہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع کیا۔ کیا کیا ہے وہ 7 چیزیں جن کا حکم دیا گیا کرو، اور وہ کون سی 7 چیزیں جن سے روکا گیا ان سے رک جاؤ؟ نمبر 1، مریض کی عیادت کرنے کا حکم دیا، جنازے میں شرکت کرنے کا حکم دیا، چھینکنے والے کو جواب دینے کا حکم دیا، قسم اٹھانے والے کی قسم کو پورا کرنا، کوئی قسم کھائے میں یہ قسم کر کے رہوں گا اللہ کی قسم، تو آپ اس پر ساتھ دو اس کے اندر، وابرار المقسم، ونصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا، واجابت الداعی، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا، وافشاء السلام، سلام کو عام کرنا۔ یہ 7 کام ہیں جو کرنے کے ہیں، اور نہیں کرنے والے کام وہ 7 ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھیاں پہننے سے، چاندی کے برتنوں میں پینے سے روکا، سونے کی انگوٹھیاں مردوں کو پہننے سے منع کیا ہے، چاندی کے برتن مرد اور عورت دونوں بھی اس کے اندر استعمال نہیں کریں گے، چاندی کے برتنوں میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اور اس کے بعد سرخ ریشمی گدوں کے استعمال سے، جو ململ کے بنے ہوئے ہوں ان گدوں کے استعمال سے منع کیا ہے، روکا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ غرور اور تکبر کی علامت ہے، اور فخر کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وعن لبس الحریر، اور مردوں کے لیے ریشم کے کپڑے، ریشمی لباس پہننے سے منع کیا۔ واستبراق، اور وہ بھی ریشم کی 3 قسمیں ہیں، ریشم کے اندر حریر، استبراق و دیباج، جو باریک ریشم، تھوڑا موٹا ریشم، اور بھی اسی طرح کے کچھ اور قسم ہیں، وہ تمام کے تمام ریشم کے جتنے قسمیں ہیں ان تمام کپڑوں سے مردوں کو منع کیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے وَإِنشَادِ الضَّالَّةِ، گمشدہ چیز کی تشہیر کرنے کا حکم دیا۔ گمشدہ چیز مطلب کسی کی کوئی چیز مس ہو گئی، آپ کو ملی، آپ اس کو اٹھا کر رکھ نہ لیں، بلکہ لوگوں میں اس کا اعلان کریں، ایڈورٹائز کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ چیز کس کی ہے، میرے پاس ملی ہوئی ہے۔ ہاں، اگر بسا اوقات ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس چیز کی
ساری چیزوں کو بیان کر دیں گے تو کوئی بھی آدمی اٹھ کر دعویٰ کر دے گا. آپ اتنا بتا دیں میرے پاس ایسی ایسی کوئی چیز ملی ہے، کوئی کچھ رقم ملی ہے، پیسے ملے ہیں، آدمی آئے اور اپنی رقم بتا کر مجھ سے لے لے، کتنے پیسے اس کے مس ہو گئے ہیں وہ بتا کر مجھ سے لے لے. یا کوئی چیز، فون گم گیا مثال کے طور پر، یا کسی کی گاڑی کی چابی گم گئی ہے، کسی کا کچھ گم گیا ہے، جو نا جیکٹ گم گیا ہے، شوز جو ہے نا مس ہو گئے، کوئی بھی چیز ایسی، بیگ مس ہو گیا ہے، آپ بتائیں بھائی کوالٹی کیسی تھی، کیا رنگ تھا، کیا کلر تھا، کیا سائز تھا، اس کے اندر کیا کیا تھا. اس کے بعد اگر وہ اپنی بات میں سچا ہو تو پھر اس کے حوالے کریں، ورنہ کوئی جھوٹا دعویٰ کر کے بھی اس کو حاصل کر لے سکتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر 7 کاموں کو کرنے کا حکم دیا اور 7 کاموں سے منع کیا، جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق کے طور پر بھی اس کے اندر کچھ باتیں آئی ہوئی، جیسے کہ مظلوم کی مدد کرنا، یا چھینک کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے پیچھے جانا، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا، جو پچھلے حقوق والی حدیث میں گزرے وہی چیزیں اس کے اندر بھی آئی ہیں. اور خاص طور پر اس میں ایک اور چیز جو اضافہ ہوئی وہ ہے کہ کچھ 7 کام ایسے بتائے گئے جن سے رک جانا ہے، منع کر دیا گیا، وہ کام نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. جی اس میں کسی کا کوئی سوال؟ بھائی یہ پان کے اوپر اور لڈو کے اوپر چاندی کے ورق لگاتے ہیں، یہ کھا سکتے؟ اچھا سوال ہے. چاندی کا ورق استعمال کرنے کا حکم، چاندی کے برتنوں میں کھانا منع ہے، ڈائریکٹ چاندی کو ہی کھا لیا جاتا ہے ڈائریکٹ. لیکن آج کل جیسے آج کل بہت سی چیزیں جو نا ڈپلیکیٹ آنے لگی. پہلے زمانے میں یہ چیز اوریجنل تھی، جیسے چار مینار کے پاس ٹک ٹک کی آوازیں چلتے رہتی تھی، وہاں پر لوگ بیٹھ کے کوٹتے تھے، مارتے تھے، مار مار کے وہ چاندی کا ورق بنا کر جو ہے نا فرنی پر یا میٹھوں پر یا کھیر پر اور مٹھائیوں پر اور بہت سی چیزوں پر جو نا اس کو لگایا جاتا تھا. آج کل یہ اوریجنل نہیں ہے. پہلی چیز جو آ رہی ہے پوری میڈ ان چائنا آ رہی ہے. اس کی کوئی حقیقت اللہ ہی بہتر جانے، وہ ریئل ہے یا پھر ایک نارمل پیپر ہے، اللہ بہتر جانے وہ کیا حقیقت ہے، اللہ کو معلوم. لیکن اگر واقعی وہ چاندی ہے تو پھر اس سے رکنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے. اور جب اس کے برتن میں کھانا پینا منع ہے تو اسی کو کوٹ کوٹ کر باریک کر کے اس کا پیپر بنا کر اس کو چبا جانا، یہ تو اور بھی زیادہ جو نا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلے عام مخالفت ہے. اس سے ضرور منع کیا گیا ہے. ہاں مردوں کو چاندی کا جو نا مطلب کوئی جو انگوٹھی وغیرہ پہننا اس کے لیے جائز ہے، اور عورتوں کو سونے کا زیور پہننا جائز ہے، لیکن دونوں کے حق میں سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنا یا سونے اور چاندی کی چیزیں جو استعمال میں آنے والی ہیں ان کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا. زیور کی حیثیت سے الگ اجازت ہے، لیکن استعمال میں آنے والی چیزیں چاہے وہ برتن ہو چاہے وہ کوئی اور ہو. جب زیور کی بات آ جائے تو واچ، ہاتھ میں پہننے والی گھڑی بھی اس کے اندر شامل ہے. گھڑی بھی ایک زیور کی شکل میں ہی جو ہے نا آج کل لوگ پہنتے ہیں، یا ایک استعمال میں آنے والی چیز ہے وہ. تو اس کا استعمال اگر سونے کا ہے تو وہ مرد استعمال نہیں کر سکتے. لیکن آج بہت سی چیزیں آ گئی ہیں. آج اللہ نے جس کو نواز دیا ہے، خاص طور پر جو حکومت کے عہدوں پر ہوتے ہیں، مسلمان ہوں یا جو بھی ہوں، اور خاص طور پر اگر مسلمان ہیں، ابھی دیکھیں آپ سیریا میں جو حشر ہوا ہے بشار الاسد کا، اس کے محلات کے جو ویڈیوز اور جو فوٹوز آئے ہیں جس کے اندر کئی ایسی چیزیں، قیمتی چیزیں، جبکہ وہاں کے مسلمانوں کو کھانے کے لیے کھانا نصیب نہیں ہے. میٹل کی رنگ مرد، کیا تھا سوال؟ رنگ ہے، وہ رنگ، رنگ، ہاں میٹل کی انگوٹھی، رنگ مرد یوز کر سکتے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت آئی تھی، آ کر کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کرنا چاہتی ہوں، مطلب مجھے مہر دیے بغیر آپ نکاح کر لیجئے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خالصۃ لک من دون المؤمنین سورہ احزاب کے اندر اس کو ذکر کیا کہ بغیر مہر کے اگر کسی کا نکاح ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کا نکاح مہر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، نہ مہر معاف ہو سکتا ہے. اس عورت نے معاف کرنے کی بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے اب نکاح کرنے کی. تو ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو میں نکاح کر لوں. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ وہ عورت کہہ رہی کہ مجھے مہر نہیں چاہیے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس دینے کے لیے مہر میں کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کا سوال کیا. جب اس شخص نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ نے کہا التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح کم از کم ڈھونڈ کر آؤ. سلور رنگ کا ویٹ مرد کے لیے کتنا ہو ایسی کوئی حد نہیں ہے. بس یہ ہے کہ
اچھا لگے، بھدا نہ لگے، یا اس کو جو نا دیکھ کر لگے کہ یہ انگوٹھی نہیں کچھ اور ہی جو نا پہنا ہوا ہے. انگوٹھی جو عام طور پر کتنے ویٹ کی ہو سکتی ہے، انگلی میں آنے والی انگوٹھی، تو اس کی کوئی قید نہیں. ہاں اب البتہ چین پہننا، مرد اب سلور پہن سکتا ہے تو چین بنا کر پہن سکتا ہے، نہیں پہن سکتا ہے. ہاتھ میں کڑا سلور کا یا ہاتھ میں چین، اس کی اجازت نہیں ہے. انگوٹھی کی اجازت ہے، انگوٹھی کے تک ہی اس کو رکھنا چاہیے. جی، کس فنگر میں پہننا چاہیے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، اس انگلی میں خاص طور پر اس انگلی کے بارے میں وضاحت ملتی ہے. جو فنگر کے نام بھی عربی زبان میں خنصر، بنصر، اس طرح کے عربی نام ہیں. ان ناموں کے اعتبار سے اس انگلی کی جو ہے نا زیادہ اہمیت معلوم ہوتی ہے. واللہ عالم بالصواب. جی، اور کوئی سوال؟ گزشتہ ایک سوال تھا محترمہ کا، کسی محترمہ کا میں نام نہیں جانتا. ان کے سوال کا جواب پہلے دیں یا ہم اس سبجیکٹ کے بعد دیں؟ پہلے ہی دے دیتے ہیں. میں ابھی آپ کے سامنے ڈسپلے پر وہ سوال کا جواب پورے دلائل کے ساتھ جو ہے نا اس کو شو کرنے جا رہا ہوں. یہ کلیئر ہے، اسکرین آپ کے سامنے دکھ رہا ہے. سوال تھا پہلے تشہد میں اتحیات کے بعد درود پڑھنے کا حکم. اس سلسلے میں کچھ دلائل ہم نے دیے تھے، لیکن اس دلائل سے اتفاق نہیں ہوا، یا یہ کہہ لیں کہ جو بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں یا پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، آج تک کبھی سنا نہیں گیا اور ایسے لگا کہ میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں، اور درود پڑھنے کو جو نا سجدے سہو لازم آ جاتا ہے. اس طرح کی باتیں جو بچپن سے واقعتاً لوگ سناتے آ رہے ہیں اور ہم سنتے آ رہے ہیں. لیکن آئیے آج ہم ان تمام باتوں کا تفصیل سے، یہ سبجیکٹ پورا آج اسی کے سوال کے جواب میں جائے گا. میں پوری عبارت آپ کے سامنے لفظ بلفظ پڑھتا جاؤں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اردو پڑھنا نہیں آتا ہو. جن کو اردو پڑھنا آتا وہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے طور پر، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنا مائک بند کر کے پڑھ لیں. میں آن رکھ کے پڑھتا ہوں اور سنتے جائیں، اور پورے دلائل کے ساتھ یہاں پر وہ ساری چیزیں حدیث نمبر کے حوالے کے ساتھ موجود ہیں، اور وہ بھی اردو میں ہی. میں اس لیے لایا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آئے، ورنہ عربی میں اور بھی اس سے زیادہ جو ہے نا کنٹینٹ موجود تھا. لیکن عربی اگر میں پیش کرتا تو ہو سکتا کسی کو اعتراض ہو کہ نہیں عربی میں کچھ اور ہے، ہم کو تو عربی نہیں آتی، ہم کو کیسے سمجھ میں آئے. تو میں نے اردو کنٹینٹ ہی کو یہاں پر پیش کرنا مناسب سمجھا، جو دلائل کے ساتھ موجود ہے. سب سے پہلے یہاں دیکھیں، نماز کے ہر تشہد میں اتحیات کے بعد درود پڑھنا بھی فرض ہے اور دعا مانگنا بھی، کیونکہ دونوں کا شارع مطلب اللہ نے حکم دیا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی تشہد میں درود یا دعا چھوڑنا ثابت نہیں ہے. اب آئیے دلائل دیکھتے ہیں. سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سورہ احزاب آیت نمبر 56. آیت نمبر 56. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام یعنی درود و سلام بھیجو. یہ ترجمہ ہو گیا. اس آیت کی تفسیر میں چلے جائیے، احسن البیان اٹھائیے. احسن البیان بڑی اچھی تفسیر کی کتاب ہے جسے امت میں قبولیت کا مقام حاصل ہے. صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں وہاں تفسیر قرآن کی آیات کی تفسیر قرآنی آیات سے یا احادیث سے، کسی عالم کا قول، کسی مسلک کی بات، کسی مذہب کی بات کچھ نہیں ہے اس کے اندر. ایک کامن تفسیر ہے، بڑی اچھی تفسیر ہے. اٹھائیے اس آیت کی تفسیر، سورہ احزاب آیت نمبر 56. میں نے اس کی فوٹو لی تھی، میں اس تفسیر کی یہاں چونکہ اس کو پیش نہیں کر سکا، میرے گھر پہ تھی وہ، میں اس کو شاید لا بھی نہیں سکا یہاں پر اتفاق سے آج. تو میں آپ کو اس کی تفسیر بھی بتا دیتا ہوں، وہ تفسیر جو وہاں موجود ہے، اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھا ہوا ہے. ہاں، سب سے پہلے میں اس کو ہی پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم یہاں سے تفصیل میں جاتے ہیں. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور منزلت کا بیان
معلوم ہوتا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی نبی، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یا رحمت بھیجتے ہیں. تو آپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ملائے اعلیٰ آسمانوں میں بھی آپ کی ثنا، آپ کی تعریف، آپ پر رحمتیں بھیجی جا رہی ہیں، اور فرشتے بھی آپ کے درجات کی بلندی کی دعا کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی آپ پر صلاۃ و سلام بھیجتے رہیں، تاکہ آپ کی تعریف میں اوپر والے، آسمان والے اور زمین والے دونوں عالم متحد ہو جائیں. حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، التحیات میں السلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہیں، ہم درود کس طرح پڑھیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درود ابراہیمی بیان فرمایا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4797، صحیح بخاری حدیث نمبر 4797. احسن البیان کا پیج نمبر نوٹ کر لیں. احسن البیان کا تفسیر کا جو پیج نمبر ہے، اب آپ جا کر وہاں سورہ احزاب میں کہاں ڈھونڈیں گے؟ احسن البیان جو محمد جونا گڑی کی تفسیر ہے، پیج نمبر 1237، پیج نمبر 1237. اس پیج پر چلے جائیں ڈائریکٹ، وہاں جا کر یہ ہو بہو لفظ، میری طرف سے ایک لفظ کا اس میں اضافہ نہیں ہے، ایک لفظ کا ہو بہو جیسی عبارت ہے میں ویسی عبارت خوانی کر رہا ہوں. وہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4797. اس کے علاوہ احادیث میں درود کے اور بھی صیغے آتے ہیں جو پڑھے جا سکتے ہیں، تاہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا اس لیے صحیح نہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور اس کا پڑھنے والا اس فاسد عقیدے سے پڑھتا ہے کہ آپ براہ راست سنتے ہیں. یہ عقیدہ فاسد قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور اس عقیدے سے مذکورہ خانہ ساز درود پڑھنا بھی غیر صحیح. یہ جو لوگ آج کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ سنتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات ہوگی. اب اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ احادیث میں درود کی بڑی فضیلت آئی ہے، نماز میں اس کا پڑھنا بھی واجب ہے یا سنت ہے؟ اب اس میں علماء کے دو گروہ ہیں. ایک ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اور امام شافعی اور بہت سے علماء ہیں جو اسے واجب سمجھتے ہیں. امام شافعی ہیں اور دیگر علماء ہیں جو اسے واجب سمجھتے ہیں کہ نہ ان کے نزدیک پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنے کی وہی حیثیت ہے جو آخری تشہد میں پڑھنے کی ہے. مطلب آخری تشہد میں جس طرح التحیات کے بعد درود پڑھنا واجب ہے، اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ دیگر کئی علماء ہیں جن کے نزدیک پہلے تشہد میں بھی التحیات کے بعد درود پڑھنا واجب ہے، جبکہ جمہور علماء نے کہا کہ سنت ہے. مطلب پڑھنا چاہیے، پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھنے کی بات کسی نے نہیں کہی. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. تاہم اس سے یہ واضح ہے کہ پہلے تشہد میں درود پڑھنا یقیناً مستحب عمل ہے. دلائل کیا کیا ہیں؟ ایک تو دلیل ابھی یہ گزری، صحیح بخاری حدیث نمبر 4797، صحیح بخاری حدیث نمبر 4797، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ ہم آپ پر درود پڑھنا جانتے ہیں، لیکن آپ پر سلام پڑھنا تو جانتے ہیں، لیکن درود پڑھنا ہم نہیں جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز میں درود ابراہیمی سکھایا، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ صرف آخری تشہد میں پڑھنا ہے، پہلے تشہد میں نہیں پڑھنا ہے. یہ ہو گیا اس تفسیر کے بارے میں. چلیے یہیں پڑھتے ہیں حدیث. یہاں بھی ہمارے سامنے ایک حدیث ہے سنن دارقطنی کی، اور اس کے علاوہ صحیح مسلم کی بھی نیچے ایک اور حدیث آ رہی ہے. اس آیت مبارکہ کا حکم عام ہے اور یہ نماز کو بھی شامل ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سوالات سے ظاہر ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے سوال کیا کہ ہم سلام تو سیکھ چکے، صلاۃ کیسے پڑھیں؟ چنانچہ ابو مسعود الانصاری عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اقبل رجل حتی جلس بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عنده، ایک آدمی آیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور ہم بھی موجود تھے. فقال یا رسول اللہ اما السلام علیک فقد عرفناہ، جہاں تک سلام کی بات ہے وہ کہنے لگا اللہ کے رسول سلام تو ہم سیکھ چکے ہیں. فکیف نصلی علیک اذا نحن صلینا فی صلاتنا، اذا نحن صلینا فی صلاتنا، کہ ہم نے سلام تو سیکھ چکا لیکن صلات ہم اپنی نمازوں میں آپ پر کیسے بھیجیں؟ تو فقال فصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى احببنا ان الرجل لم يسأله،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کو سن کر خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ ہم نے چاہا کاش یہ آدمی سوال ہی نہ کرتا۔ پھر آپ نے کہا اذا صلیتم علی فقولوا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ نے پورا درود ابراہیمی آخر تک آپ نے ان کو کہا۔ آپ یہاں الفاظ غور کریں، اذا صلیتم، جب تم مجھ پر صلات بھیجو، سوال تھا سلام نماز میں، اذا نحن صلینا فی صلاتنا، جب ہم نماز میں ہوں تو کیسے درود بھیجیں؟ نماز میں، یہ نہیں کہا آخری تشہد میں ہو یا پہلے تشہد میں ہو۔ بات آئی تشہد میں، جب ہم آپ پر سلام پڑھتے ہیں، پہلے تشہد میں بھی السلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہیں اور دوسرے تشہد میں بھی السلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہیں، تو ہم سلام تو پڑھ رہے ہیں لیکن درود کیسے پڑھیں؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود سکھایا۔ حدیث نمبر دیکھ لیجئے تفصیل کے ساتھ، بلو لائن میں آپ کے سامنے موجود ہے، سنن دارقطنی کتاب الصلاۃ باب ذکر وجوب الصلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التشہد، حدیث نمبر 1339، دارقطنی کی حدیث نمبر 1339۔ یہ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث اسی طرح صحیح مسلم، نیچے اس کا بھی حوالہ موجود ہے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم سعد بن عبادہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو بشیر بن سعد نے سوال کیا، امرنا اللہ تعالی ان نصلی علیک یا رسول اللہ فکیف نصلی علیک؟ قال فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی تمنینا انه لم يسألوا۔ وہی حدیث ہے، ابو مسعود ہی وہاں بھی راوی ہے، یہاں بھی ابو مسعود راوی ہے، وہ دارقطنی کی روایت ہے، یہ امام مسلم کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کو حدیثوں کی کتابوں میں دوسرے نمبر کا مقام حاصل ہے، پہلے نمبر پر بخاری ہے۔ بخاری کی روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر دی 4797، وہ حدیث بھی اٹھا کر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث نمبر 405، حدیث نمبر 405 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آپ پر صلات بھیجیں، ہم کیسے آپ پر درود بھیجیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ ہم نے تمنا کرنے لگے کاش کہ یہ آدمی آپ سے سوال ہی نہ کرتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الی آخر پورا درود پڑھ کر سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یہ پورا طریقہ صحیح مسلم حدیث نمبر 405۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم اللہ نے سورہ احزاب میں دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ درود سیکھا، تو آپ نے انہیں نماز والا درود، درود ابراہیمی سکھایا۔ الفاظ دیکھیے، نماز والا درود۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ نماز کے تشہد کے بعد درود پڑھنا اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، میرے الفاظ نہیں ہیں، بچپن سے نہیں سنے تھے ہم آج سن رہے نہیں، قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا۔ اسی وقت صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ہم نماز میں السلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہیں، اللہ نے حکم دیا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے نبی کا نام آئے تو اے مومنو تم درود و سلام بھیجو۔ سلام تو ہم بھیج رہے ہیں، اللہ کے نبی درود کیسے بھیجیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کا طریقہ بتایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہو گئی، صحیح مسلم کی حدیث ہو گئی، دارقطنی کی حدیث ہو گئی، 3 حدیثیں پیش کی جا چکی ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں درود پڑھنے کا طریقہ سکھایا، اور تینوں حدیثوں میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ صرف آخری تشہد میں پڑھنا چاہیے، پہلے تشہد میں نہیں پڑھنا چاہیے، کہیں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز میں درمیانی اور آخری دونوں قعدوں میں تشہد کے بعد درود پڑھا کرتے تھے۔ اب اچھا چلیے، یہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے نہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیا؟ چلیے آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے۔ سنن بیہقی کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ کے سامنے حدیث کے ساتھ الفاظ موجود ہے، صحیح مسلم کے بھی الفاظ موجود ہیں۔ آئیے پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، عربی میں بھی ہے اور یہاں اردو میں بھی لکھا ہوا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے، تو جب اللہ کی مرضی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت بیدار فرما دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے، پھر 9 رکعتیں پڑھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعتیں پڑھتے، ان میں صرف 8ویں رکعت میں بیٹھتے، یہ وتر کی رکعتیں، 8 رکعت تک آپ نہیں بیٹھتے، 8ویں رکعت میں بیٹھتے، اللہ سے دعا مانگتے، درود پڑھتے۔ 8ویں رکعت میں پہلا تشہد ہو رہا ہے، 8ویں رکعت میں پہلا تشہد ہو رہا ہے، درود پڑھتے، پھر کھڑے ہو جاتے، سلام نہ پھیرتے۔ 8ویں رکعت میں تشہد بیٹھ کر سلام نہیں پھیرتے،
ٹھہر جاتے، پھر 9ویں رکعت پڑھتے، اس کے آخر میں بیٹھتے، اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے اور دعا مانگتے، پھر سلام پھیر دیتے۔ سنن بیہقی کتاب الصلاۃ باب فی قیام اللیل حدیث نمبر 499، دوسری جلد میں ایک اور حدیث 4822۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصلاۃ والسنۃ فیہا باب ما جاء فی الوتر بثلاث وخمس وتسع، کہ آپ اگر ابن ماجہ میں دیکھیں گے تو یہ وتر کی نماز 3 رکعت، 5 رکعت اور 9 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے، اس جگہ پر اس حدیث کو ذکر کیا گیا، حدیث نمبر 1191، وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 1191۔ اس کے بعد یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی الفاظ موجود ہے، صحیح مسلم میں آئیے حدیث نمبر 746، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعتیں پڑھتے، صرف 8ویں رکعت میں تشہد بیٹھتے، اس سے قبل نہ بیٹھتے، اس سے قبل نہ بیٹھتے، اللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمد بیان کرتے، دعا مانگتے، پھر کھڑے ہو جاتے، سلام نہ پھیرتے، پھر 9ویں رکعت پڑھتے، اس میں تشہد بیٹھتے، اللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمد بیان کرتے اور دعا مانگتے، پھر سلام پھیر دیتے۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں، وہ جو اوپر دونوں روایتیں آئی بیہقی کی اور ابن ماجہ کی، اس میں درود بھی پڑھتے۔ یہاں پر اب اعتراض ہو سکتا ہے کہ دیکھو یہاں درود کا ذکر نہیں آیا، دعا مانگتے، دعا کے اندر درود بھی شامل ہے، دعا کے اندر خود درود، وہ دو الفاظ دونوں تشہد کے اندر حضرت عائشہ کی روایت ہے وہ بھی، اور یہ بھی حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے، وہاں پر اس میں درود کے الفاظ ثابت ہیں، یصلی علی نبیہ، عربی میں یہاں دیکھیں آپ، ایک منٹ میں اس کو بھی کوٹ کر دیتا ہوں، یصلی علی نبیہ، اپنے اوپر اللہ کے نبی خود اپنے آپ پر درود بھیجتے، پھر اس کے بعد ثم یصلی التاسعہ، ثم یصلی التاسعہ ویصلی، پھر آیا لفظ کیا آیا، ویصلی علی نبیہ، پھر آخر میں یہاں پر دیکھیے آپ، یصلی علی نبیہ، پھر اپنے آپ پر درود بھیجتے، دونوں جگہ پر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 746، پھر اس کے بعد آتے ہیں امام احمد کے پاس بھی ایک روایت موجود ہے، امام احمد کی حدیث لمبی ہے، 24269 حدیث نمبر، کیا حدیث ہے، پھر 8 رکعتیں پڑھتے، صرف 8ویں رکعت میں ہی تشہد میں بیٹھتے اور اللہ کا ذکر کرتے، دعا مانگتے، استغفار کرتے، سلام نہ پھیرتے، پھر 9ویں رکعت پڑھتے، اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کا ذکر کرتے، دعا مانگتے، پھر سلام پھیرتے، یعنی 9 رکعت کو ثابت کرنے کے لیے یہ 2-3 حدیثیں پیش کی گئی، امام احمد کی، امام مسلم کی، ابن ماجہ کی اور بیہقی کی، جس کے اندر صراحت کے ساتھ لفظ آ گئے بیہقی کی روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت میں بیٹھتے، ابھی 2 جگہ میں نے پن سے انڈر لائن کر کے بھی بتایا، آپ کو راؤنڈ کر کے بھی بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر درود پڑھتے تھے دونوں تشہد میں۔ تو ان حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعتیں پڑھتے، ان میں صرف 8ویں رکعت میں بیٹھتے، اللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمد بیان کرتے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے، درود پڑھتے، دعا مانگتے، استغفار کرتے، پھر کھڑے ہو جاتے، سلام نہ پھیرتے، پھر 9ویں رکعت پڑھتے۔ اس کے بعد ایک دوسری روایت میں جو کہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تشہد پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے، اس میں بھی تشہد کے بعد دعا مانگنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، بخاری کی حدیث نمبر 6230، صحیح مسلم کی حدیث 6230 میں بھی ہے، اور پھر اسی طرح یہاں پر 835 کے اندر بھی ہے، کتاب الاذان کے اندر، پھر اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث نمبر 402 کے اندر بھی ہے، پھر اس کے بعد سنن نسائی میں صحیح مسلم کی شرط پر ان الفاظ کے ساتھ آئی ثم لیتاخر من الدعاء، پھر اس کے بعد جو دعا مانگنا ہے مانگے، حدیث نمبر 1298 یہاں پر موجود ہے، جس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تشہد اور دعا دونوں پڑھتے تھے، خواہ تشہد پہلا ہو یا آخری ہو، دیکھیے الفاظ کیا ہے، خواہ تشہد پہلا ہو یا آخری ہو، دونوں میں، کیونکہ تخصیص کی کوئی دلیل، اسپیشل آخر میں ہی پڑھنا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر سن 5 ہجری میں سورۃ الاحزاب کے نازل ہونے کے بعد تشہد اور دعا کے درمیان صلاۃ درود کا اضافہ کیا گیا، جیسا کہ سابقہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، لہذا پہلے اور دوسرے دونوں قاعدوں میں، مطلب دونوں تشہد میں اتحیات کے بعد درود پڑھنا چاہیے اور دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے۔ اب یہاں سے دوسری جو الفاظ، دوسرے جو روایات ہیں، یہ تو ہو گیا خالص تشہد کی باتیں، 4-5 حدیثیں قرآن کی آیت دلیل میں دینے کے بعد،
اس کے بعد آئیے جو شخص اللہ کے نبی کا نام سن کر درود نہ پڑھے اس کا کیا انجام ہوگا؟ وہ بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا ہو، ترمذی کی روایت۔ وہی بخیل ہے، البخیل، وہی شخص بخیل ہے۔ پھر اس کے بعد ابو ہریرہ کی روایت، وہ جو ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہا تھا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، مطلب وہ ہلاک و برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3645، اوپر کی حدیث نمبر 3646۔ یہاں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں، ممبر پر حضرت جبریل علیہ السلام بد دعا دے رہے ہیں۔ وہ کون ہے بھائی بد دعا دینے والے؟ فرشتوں کے سردار اور رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو دشمن پر بھی بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ وہ کون سی بد دعا؟ جس میں 3 باتیں ہوئی۔ ایک یہ کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا لے، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ دوسرا کہا کہ وہ شخص خاک و آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، آپ نے کہا آمین۔ تیسرا شخص جس نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا لے، وہ شخص برباد ہو جائے، آپ نے کہا آمین۔ اب یہ یہاں تشہد چاہے درمیانہ ہو یا آخری ہو، نام تو اللہ کے نبی کا دوسروں سے نہیں، خود لے رہے ہیں، خود پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، پھر اس کے بعد آخر میں الفاظ آ رہے ہیں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود اپنی زبان سے لفظ نکل رہا ہے اور ہم خود اگر درود نہ پڑھیں تو پھر بھلا بتائیں کیا یہ بد دعا کے حقدار نہیں بنیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آتا ہی، اور پھر اگر کوئی درود پکڑ اٹھ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین عالیہ کے مطابق وہ شخص بخیل اور وعید کا مستحق بھی ہے۔ اب اس کے بعد جو دلائل ان لوگوں کے پاس ہیں، اگر وقت ہے تو ہم اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کہ جو شخص جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب کھڑے ہوئے بغیر سیدھا جو نا تشہد میں درود پڑھے بغیر سیدھا کھڑے ہو جانے کی بھی دلائل موجود ہیں۔ آئیے ان دلیلوں کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف اپنی بات کروں، ہو سکتا ہے کہ بھائی بعد میں وہ کہیں گے نہیں دیکھو ہمارے پاس بھی دلیلیں ہیں۔ چلیے آئیے وہ کون سی دلیلیں ہیں اور ان دلیلوں کا کیا جواب دیا گیا۔ یہ حدیثیں جو پیش کی گئی پورا آپ اتھینٹک خود چیک کر سکتے ہیں، حدیث کے نمبر بھی دے دیا ہوں میں، ہو سکا تو یہ لنک بھی ڈال دوں گا گروپ میں، آپ خود جا کر جو ہے نا وہ لنک پہ جا کر پورا مضمون، پورا یہ جو بھی کنٹینٹ ہے آپ خود پڑھ سکتے ہیں، اس حدیث کو نکال کر حدیث کی کتابوں میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو جب اطمینان ہو تبھی آپ اس پر عمل کریں یا نہ کریں۔ عمل نہ کرنا ہے نہ کریں، لیکن یہ الزام نہ لگائیں کہ بچپن سے ہم نہیں سنے تھے۔ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، قرآن کی آیت اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ نے اسی وقت پوچھا کہ ہم نماز میں سلام پڑھنا تو جان گئے، درود پڑھنا ہم کیسے پڑھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس آیت کے نزول کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، بیہقی کی روایت، ابن ماجہ کی روایت، ان تمام روایتوں میں یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کا طریقہ سکھایا، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تشہد کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہے کیا؟ تو حضرت عائشہ کی جو تینوں روایتیں ہیں، بیہقی کی، ترمذی کی، یہ تمام تینوں کی تینوں روایتیں، وہاں پر بھی ابھی میں نے تفصیل سے اس کے اندر بھی ذکر کیا اور اس کو راؤنڈ جو ہے سرکل کر کے بھی بتا دیا۔ اللہ کے نبی خود پہلے تشہد میں 8ویں رکعت میں اور دوسرے تشہد میں 9ویں رکعت میں اللہ کے نبی خود اپنے آپ پر یصلی علی نبیہ، اپنے آپ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجا کرتے تھے۔ یہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں مانعین کے دلائل کا جائزہ۔ مانعین کہتے ہیں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے تشہد میں درود نہیں پڑھنا چاہیے، اور ان کے پاس بھی کچھ دلیلیں ہیں، ابو داؤد کی دلیل ہے اور بھی نیچے اور بھی دلیلیں ہیں۔ چلیے تفصیل میں جاتے ہیں۔ پہلی دلیل ہے ان ابی عبیدہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان في الركعتين الاولين كانه على الرصف قال قلنا حتى يقوم قال حتى يقوم۔ ابو عبیدہ اپنے والد گرامی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتوں کے تشہد میں ہوتے، 2 رکعتوں کے تشہد میں ہوتے تو یوں ہوتا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پر ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہ ہوتے، تو سعد بن ابراہیم نے کیا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہ ہوتے،
قلنا حتی یقوم، قلنا حتی یقوم، پہلے تشہد سے جلد ہی کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی بہت جلد کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب اس کا موازنہ یا اس کے اوپر جو محاکمہ ہے، پہلے تو اس روایت کو ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن مسعود اپنے والد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں۔ یہ ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ ہے، یہ کون کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنے والد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں۔ جبکہ ابو عبیدہ کا سما مطلب سننا، انہوں نے اپنے والد سے یہ حدیث سنی نہیں ہے۔ اس کے اندر انقطاع یہ اصطلاحی لفظ ہے جو یہاں پر چونکہ تفصیل میں ہم کو جانا ہے تو سارے دلائل کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ انقطاع کہتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی بات بیان کر رہا ہے، کوئی حدیث بیان کر رہا ہے، وہ ڈائریکٹ نہیں سنا ہے، کسی اور سے سنا ہے، وہاں کوئی اور ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، اس اور آدمی کو جو بیچ میں ہے اس کو ہٹا کر وہ ڈائریکٹ اپنا نام پیش کر دے رہا ہے، جبکہ وہ اس سے ڈائریکٹ سنا نہیں۔ کیوں نہیں سنا ہے ڈائریکٹ؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس محفل میں نہیں تھا، اس وقت وہ وہاں موجود نہیں تھا، یا اس کی عمر اتنی نہیں تھی کہ وہ سننے کے قابل تھا، یا وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ ایسے بہت سے احکامات، وہ تفصیل میں جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ انقطاع کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف اور ناقابل عمل ہے۔ دوسرا، ثانیاً اس روایت کے الفاظ میں درمیانے قاعدے کے اختصار تو دلالت کرتے ہیں کہ درمیانی 2 رکعت والا تشہد میں آپ جلدی اٹھ جاتے، لیکن تشہد ہی کے الفاظ پر اکتفا کرنے اور درود نہ پڑھنے اور دعا نہ کرنے کی بات بالکل نہیں ہے اس کے اندر۔ آپ جلدی اٹھ جاتے یہ ہے، لیکن یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ درود نہیں پڑھتے تھے، یہ تو اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ پہلی حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 995۔ اس کے بعد دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں یعنی 2 تشہد، درمیانے تشہد میں تشہد سے زیادہ کچھ بھی نہ پڑھتے۔ مسند ابو یعلا جلد نمبر 7 حدیث نمبر 337 اور ایک اور نمبر 4373، جس کو جناب جلدوں میں دیکھنا ہے تو اسے 337 نمبر دیکھنا پڑے گا، اگر پوری کتاب میں دیکھنا ہے تو اسے 4373 میں یہ حدیث مل جائے گی۔ اب اس کے اندر اس کا کیا محاکمہ کیا گیا؟ مسند ابو یعلا الموصلی، یہ ایک حدیث کی کتاب ہے۔ مسند ابو یعلا الموصلی یہ ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کی سند کچھ اس طرح ہے۔ اس کی سند کیا ہے؟ ابو الجوزا عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کر رہا ہے، جبکہ محدثین کی تحقیق کے مطابق ابو الجوزا نامی شخص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا ہی نہیں، اس کا سماع ثابت نہیں ہے، جیسا کہ حافظ صاحب نے تہذیب التہذیب میں ابن عدی کا یہ قول نقل کیا، وقول البخاری فی اسنادہ نظر، امام بخاری کا یہ کہنا ہے کہ یہ سند محل نظر، مطلب اس کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ابو الجوزا نے عبداللہ بن مسعود اور عائشہ وغیرہ جیسوں سے نہیں سنا، لہذا یہ روایت بھی انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہو گئی، ضعیف ہے حدیث۔ اب اس کا حوالہ امام بخاری کے قول کے ساتھ تہذیب التہذیب کتاب پہلی جلد حدیث یا جناب باب نمبر اس کے اندر 335 یا اس کے اندر حدیث نمبر 702۔ اس کے بعد ایک اور، ثانیاً علی بن ابی بکر الحیثمی نے مجمع الزوائد اور منبع الفوائد میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا، رواہ ابو یعلا من روایت ابی الحویرث عن عائشہ والظاہر انہ خالد بن الحویرث وهو ثقہ وبقیۃ رجالہ رجال الصحیح۔ یہاں پر حویرث کا نام آیا ہے، جبکہ وہ حویرث نہیں ہے بلکہ خالد بن حویرث ہے۔ اس کو ابو یعلا نے ابو الحویرث عن عائشہ بیان کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ خالد بن حویرث ہے، وہ ثقہ ہے، اور اس کے باقی تمام رجال صحیح کے رجال ہیں۔ لیکن مجھے مسند ابو یعلا میں تو یہ روایت نہیں ملی جو ابو الحویرث عن عائشہ کے طریق سے مروی ہے، شاید کسی اور جگہ ہوگی۔ غالب گمان یہی ہے کہ حیثمی کو وہم ہوا ہے کہ ابو الجوزا کے بجائے ابو الحویرث سمجھ بیٹھے۔ بہرحال بفرض تسلیم وجود، مان لو کہ اگر وہ ہیں بھی، اس کی سند میں بھی مقال ہے، کیونکہ ابو الحویرث جو عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے طبقہ ثالثہ یعنی تابعین کے دوسرے طبقے میں آتا ہے، وہ مجہول ہے، جیسا کہ میزان نامی کتاب میں ابو الحویرث عن عائشہ لا يعرف، ابو الحویرث جو عائشہ سے روایت کرتا ہے وہ معروف نہیں، مطلب مجہول آدمی ہے جسے کوئی نہیں پہچانتا۔ یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد قال عثمان بن سعید الدارمی سألت یحییٰ بن معین عنہ لا يعرف، 2 حدیثیں پیش کی گئی۔ اس کے بعد ان دونوں کی تفصیل میں یہ پورے رجال کے بارے میں بات ہو رہی، ہم ان کو نہیں جانتے، ابن الحویرث کو کوئی نہیں جانتا، ابن معین نے کہا وہ مجہول ہے، اور عثمان بن سعید اکثر جب یحییٰ بن معین سے لوگوں کے متعلق پوچھتے تو وہ ان کو لا اعرفہم، میں اسے نہیں جانتا یا ان لوگوں کو نہیں جانتا کہہ دیتے۔ ابن حبان
اس کو کتاب الثقات میں ذکر کرنا کسی کا نام نہیں بلکہ محدثین کے ابن حبان کی ایسی توثیق مقبول نہیں ہے۔ اب اس کے بعد حاصل کلام یہ کہ یہ یحییٰ بن معین، پوری تفصیل یہ جرح و تعدیل کی ہے، آخر میں ثالثاً یہ روایت بھی منکر ہے کیونکہ اس کے متن میں ابو معمر نے ثقات کی مخالفت کی ہے، ثقہ راویوں کی مخالفت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت میں التحیات پڑھتے تھے، اس میں التحیات پر اکتفا کرتے تھے، زائد نہیں پڑھتے تھے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت میں التحیات پڑھتے تھے۔ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّاتِ، ہر 2 رکعت میں التحیات پڑھتے تھے۔ یہ تمام الفاظ کے اندر آپ غور کریں، التحیات پڑھتے تھے یہ ہے، لیکن اس کے بعد کچھ نہیں پڑھتے تھے، اس کا ذکر کہیں نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں التحیات میں بیٹھتے تھے، تشہد میں بیٹھتے تھے۔ پھر اس کے بعد مسند احمد کی ایک روایت ہے، چونکہ آدھا گھنٹہ اس سبجیکٹ کا پورا اس کے اندر چلا گیا، اور پورے اس کے اندر اور بھی مزید دلائل دیکھتے جائیں، تفصیل سے پوری دلائل ہے، میں پوری لنک بھیج دوں گا، تفصیل سے بیٹھ کر سکون سے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے، اور تمام قرآن کی آیات اور احادیث کے ساتھ اس کے جوابات دے دیے گئے ہیں۔ اور نتیجۃ البحث آخر میں آپ کو بتا کر اس بات کو ختم کرتا ہوں، اس تمام بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے تشہد میں درود پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکماً اور عملاً ثابت ہے۔ یہ میں یہاں پہ اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ حکمن کا مطلب آپ نے حکم بھی دیا ہے، عمل کا مطلب آپ نے خود عمل بھی کیا ہے، اور یہ اللہ تعالی کا بھی حکم ہے، جیسا کہ فہم صحابہ اس بات پر فہم صحابہ سے اس بات پر دال کا مطلب دلالت کرنا، گائیڈ کرنا، صحابہ کا فہم بھی ایسا ہی ہے، نیز اس کو ترک کرنے کے لیے کوئی بھی دلیل موجود نہ ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرضیت پر دلالت کرتا ہے، مطلب پڑھنا واجب، یہ کہنا اس چیپٹر میں، اس کانٹینٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پڑھنا فرض ہے، جبکہ اس کے لیے کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو، مطلب کوئی چیز اس کو روکنے والی بھی آنی ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، ایسی کوئی دلیل نہیں آئی ہے۔ جہاں بھی الفاظ آئے ہیں صرف 2 رکعت میں التحیات پڑھتے تھے، جلدی اٹھ جاتے تھے، یہ الفاظ ہے، لیکن وہاں التحیات کے بعد درود نہیں پڑھتے تھے، یا درود پڑھنے سے منع کیا تھا، یا درود پڑھنے والے کو سجدہ سہو کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ایسا کوئی قول اللہ کے نبی کا یا کسی بھی صحابی کا موجود نہیں ہے، کسی بھی صحابی کا موجود نہیں۔ بحث میں تفصیل میں پڑھنے کے بجائے اگر ہم شروع میں اس میں جو ایک بات آئی کہ اس میں امت کے 2 طبقے ہیں، ایک نے اس کو فرض کیا ہے، واجب قرار دیا، اور دوسرے نے اس کو مستحب قرار دیا، جو پڑھنا چاہے پڑھے، لیکن پڑھنے والے کو سجدے سہو کرنا لازم ہے، نماز باطل ہو جائے گی، نماز خراب ہو جائے گی، نماز میں اضافہ ہو گیا، اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، یہ کہنا جہالت کی بات ہے۔ اللہ نے بھی حکم دیا، اللہ کے نبی نے بھی حکم دیا، صحابہ نے بھی عمل کیا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل کیا ہے۔ تفصیل پوری کی پوری آپ کے سامنے ابھی رکھ دی گئی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اتنا کہنے کے بعد واضح ہو جانا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو مسئلہ اٹھا تھا، دلائل نہیں دیے ہیں، یا دلائل جو نا، چونکہ اس دن اتنا وقت نہیں تھا، اسی لیے میں اس دن خاموشی اختیار کیا، چونکہ 2-4 منٹ باقی تھے، اور اتنا تفصیل دیکھیے آج تقریباً میں بہت اختصار کے ساتھ جلدی اس کو جو نا اسکرال کر کے پڑھنے کے باوجود 35 منٹ لگے مجھے، 35 منٹ لگے مجھے پورے، تو اس لیے میں اس دن جو نا جواب نہیں دے سکا، ورنہ جوابات اور بھی ہیں۔ وہ جو احسن البیان بولا ہوں اس میں بھی تو اور بھی کچھ حدیثیں موجود ہیں، اور 2-3 حدیثیں وہاں بھی موجود ہیں، میں صرف وہاں کی ایک حدیث پیش کیا، امام بخاری کی اور امام احمد کی شاید 2 حدیثیں میں نے وہاں کی پیش کی، تو آپ وہاں جائیں، پیج نمبر بھی میں بتا چکا ہوں، اور اس کے بعد حدیث نمبر بھی بتا چکا ہوں، اور یہ لنک بھی بھیج دوں گا، تفصیل سے اٹھا کر پڑھیں، لیکن کسی پر حکم لگانے کے بجائے کبھی کسی عالم سے بات کریں تو ادب کے دائرے میں رہ کر بات کریں، علم کی بات ہے، اپنی ذاتی منمانی بات نہیں ہے، گھر کی بحث نہیں ہے، بحث تکرار نہیں ہے، یا تجارت یا خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہے کہ مجھے اس چیز اتنے میں ہونا ہے، ہم تو پہلے سے خریدتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ طلبہ ہیں، طلب علم، علماء کا احترام کرنا سیکھیں، علم آئے گا، علم سیکھیں، علم سیکھنے سے علم میں اضافہ ہوگا، دروازے دماغ کے کھلیں گے، اور اللہ سے دعا کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور میرے سینے کو کھول دے اللہ تعالیٰ۔ علم ہدایت کے لیے مانگے دعا، اہدنا الصراط المستقیم، پہلے سے جو چیز پہ چلتے آ رہے ہیں اسی چیز پر جمے رہنا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔
ہم پہلے سے سنتے ہیں. یہی چیز تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین تھے وہ لوگ یہ کہتے تھے ہمارے ماں وجدتم علیہ کیا کہتے تھے, ماں وجدنا علیہ آبانا, ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے, ہم اسی کو کریں گے, اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے, ہمارے فلاں ایسا کرتے تھے, ہمارے علماء ایسا کہتے ہیں. نہیں, آج بھی میں یہ بات کھلے عام کہہ رہا ہوں, ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات, میں کھلے عام کہہ رہا ہوں. یہ اس کے اندر آپ دیکھیں پورے اس دلائل کے اندر میری اپنی ایک بات نہیں ہے, میرا اپنا ایک لفظ نہیں تھا. یا جو بھی تھا قرآن حدیث کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, قرآن کی آیت کے ساتھ, اس کی تفسیر کا بھی میں حوالہ دے رہا ہوں, جائیے تفسیر اٹھا کر پڑھیے اس کی. لیکن اللہ کے واسطے لوگ جنا جیسے علماء کا آج معاملہ لوگوں نے بنا رکھا ہے. پہلے تو کئی ایسے علماء ہیں جو آپ کو سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں. ہم آپ سے کہتے ہیں سوال کریے لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر کریے. بحث مباحثہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو نا جیسے صحابہ اکرام آ کر سوال کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال کا جواب دیتے تھے. جو علماء آج اس طرح کی قید لگا دیتے ہیں سوال کرنا نہیں, جو ہم بول دیے بس وہی مان لینا, یہ بھی غلط ہے. اور جہاں سوال کرنے کی اجازت ہو, سوال کرنے کے لیے ہم کہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اہل ذکر, اہل علم سے پوچھو, اگر تمہیں علم نہ ہو تو پوچھو. آپ کو علم نہیں تھا یا نہیں ہے, یا پڑھے تھے لیکن یہ نہیں پڑھے تھے, ہو سکتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو نہیں پڑھے وہ ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. ایسا نہیں ہے, بہت سا علم بہت باقی ہے. بھائی میں آج یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ میرے پاس سارا علم ہے, نہیں کہہ سکتا ہوں. قیامت تک بھی کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے پاس سارا علم موجود ہے. علم سیکھ کر بھی بھول سکتا ہے, بھول ہو سکتی ہے, بھلا دیا جاتا ہے. کبھی انسان کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس پورا علم ہے, میں پڑھتے علمی حلقوں میں ہم بیٹھے ہیں, کتابیں پڑھے ہیں. کتابوں کا نام تو برائے کرم آئندہ سے احتیاط کریں. ہم اگر بات کر رہے ہیں تو دلائل کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں, دلیل دے کر ہی بات کرتے ہیں, ہم اپنی طرف سے بات نہیں کرتے ہیں. اس طرح جذبات میں آ کے, جس طرح گزشتہ درس میں محترمہ نے جس انداز سے جو ہے نا بحث کی تھی, وہ بحث کا انداز صحیح نہیں تھا, ادب کے دائرے کے خلاف, ادب کے بالکل جو ہے نا خلاف تھا. آپ میری بات سے اعتراض ضرور کریں لیکن ادب کے دائرے میں کریں, کیونکہ میری بات نہیں ہے, یہ اللہ کی بات, اللہ کے نبی کی بات ہے, صحابہ اکرام کے عمل کی بات ہے. آپ عمل کرنا ہے کریں یا نہ کریں, لیکن اس کو جو نا آپ یہ نہ کریں کہ نہیں کرنا ہے ہی نہیں, آپ مت کریں. صحابہ نے کیا ہے, آپ نہیں کرنا ہے مت کریں, لیکن کرنے والے کو سجدے سہو کرنا ہے, نماز باطل ہو جائے گی, یہ بات غلط ہے. میں سمجھتا ہوں پورا جواب واضح ہو گیا ہوگا. اس کے بعد آداب زندگی پڑھیں یا پھر ہم وہی فقہ کا سبجیکٹ پڑھ لیتے ہیں؟ آج فقہ ہی پڑھ سوالات آئے. جی منور بھائی کیا بولے؟ فقہ ہی پڑھ لیں گے. فقہ ہی پڑھ لیں گے جی ٹھیک. چلیے بسم اللہ. کہاں تک پڑھے تھے فقہ میں ہم؟ وہ اوقات جس میں نفل نماز پڑھنا منع ہے ہو چکا تھا. سجدے سہو کا بیان بھی شاید چل رہا تھا, سجدے سہو میں ہی یہ بات آئی تھی. سجدے تلاوت پڑھے ہم, سجدے تلاوت شاید نہیں پڑھے. ہاں منور بھائی سجدے تلاوت نہیں پڑھے نا؟ نہیں پڑھے. آمین وإیاکم اجمعین. کسی نے دعا بھیجی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور علم دین عطا کرے, آمین یا رب العالمین. سجدے تلاوت کا بیان. سجدے تلاوت دیکھیں, میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ سجدے 4 قسم کے ہیں. میرا ایک ویڈیو ہی اس کے اوپر ہے. ایک تو نماز میں کیا جانے والا سجدہ ہے, دوسرا نماز کے بعد نماز میں اضافہ ہو جائے تو سجدے سہو ہے, تیسرا سجدے تلاوت ہے, چوتھا سجدے شکر ہے, شکرانے کا سجدہ. شکرانے کی نماز نہیں ہے. بہت سے لوگ شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھ لو, شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھ لیا, اس طرح کہتے ہیں. شکرانے کی نماز کہیں بھی ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر للہ ساجدا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ گئے, سجدے میں گر گئے, سجدے میں جناب اپنے آپ کو جو نا ڈال دیے. الفاظ اس طرح کے, خرّ سیدھا سجدے میں گر گئے, ڈائریکٹ سجدے میں, سجدہ شکرانہ. تو یہ 4 قسم کے سجدے ہیں. اس سے ہٹ کے کوئی اور سجدہ ثابت نہیں ہے, اس سے ہٹ کے کوئی اور سجدہ ثابت نہیں ہے. جیسے عام طور پر لوگ دعا کے لیے الگ سے سجدہ کرتے ہیں, نماز ہو جانے کے بعد پھر سے الگ سے سجدے میں جا کر دعا کرتے ہیں, ایسا کوئی سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے, تابعین سے, محدثین سے, ائمہ اکرام سے کسی سے بھی ثابت نہیں. ہاں یہ دعا, یہ حدیث ثابت ہے کہ بندہ اس وقت زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو سجدے میں ہونے کے لیے الگ سے سجدہ کرنے کا ذکر نہیں آیا ہے. نماز کے سجدے میں ہی دعا کر لیں,
تفصیل وہ ویڈیو کے اندر موجود ہے۔ تلاوت قرآن، سجدے تلاوت، قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید میں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا ہے، سجدے کی آیات کا ذکر آیا ہے، تو اس جگہ پر ایک سجدہ کر لینا چاہیے۔ سجدے تلاوت کا حکم کیا ہے؟ تلاوت کرنے والے اور غور سے سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے جمعہ کے دن منبر رسول پر سورہ نحل کی تلاوت کی، یہاں تک کہ سجدے کی آیت آئی تو نیچے اترے اور سجدہ کیا۔ کب؟ خطبے کے دوران سجدہ کیا، اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ پھر جب اگلا جمعہ آیا تو انہوں نے دوبارہ وہی سورت تلاوت کی۔ کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ یہاں تک کہ جب سجدے کی آیت آئی تو کہا اے لوگو، یقیناً ہمیں ان سجدوں کا حکم نہیں دیا گیا ہے، لہذا جو شخص یہ سجدہ کرے گا اسے اجر و ثواب ملے گا، اور جو شخص سجدہ نہیں کرے گا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ البتہ سننے والا اسی وقت سجدہ کرے جبکہ تلاوت کرنے والا سجدہ کرے۔ اگر تلاوت کرنے والا سجدہ کر رہا ہے تو سننے والا کرے گا، تلاوت کرنے والا ہی نہیں کر رہا ہے، سجدہ نہیں کر رہا ہے، تو سننے والا بھی سجدے تلاوت نہیں کرے گا۔ اب عموماً جو ہے نا قرآن مجید کی تلاوت ہم فون میں سنتے ہیں، ریڈیو میں سنتے تھے پہلے زمانے میں، اب جو ہے نا ٹی وی میں سنتے ہیں، لائیو مکے کا چلتا ہے اس میں ہم قرآن سنتے ہیں۔ وہاں قرآن مجید کے اندر کوئی ایسا سورہ یا کوئی ایسی آیت جس کے اندر سجدے کا ذکر آیا ہو، سجدے کی تلاوت کوئی قرآن کا قاری پڑھ رہا ہو، تو وہاں وہ تو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، تو ہمیں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ سجدے تلاوت کی فضیلت کیا ہے؟ یہ ایک چیز ہے کہ پڑھنا چاہیے، سنت ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأ ابن آدم السجد فسجد اعتزل الشیطان یبکی يقول يا ويلي امر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فابيت فلي النار۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب ابن آدم کسی سجدے کی آیت کو تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بازو ہٹ جاتا ہے، شیطان وہاں سے بازو ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے میری بربادی، ہائے میری ہلاکت۔ ابن آدم یعنی انسان کو سجدے کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کر لیا، لہٰذا اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے سجدے سے انکار کر دیا گیا اور میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سجدے تلاوت کرنے سے ایک تو ابلیس کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور جنت کے حقدار بننے کی فضیلت بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ سجدہ کرنا، اور انسان اس میں سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کے اندر انسان دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولی وقوتی فتبارک اللہ احسن الخالقین، جو سجدے تلاوت کی خاص دعا ہے وہ دعا یاد کر لیں، وہ دعا یاد رکھ کے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اگر یاد نہیں ہے تو جو بھی ذکر کرنا چاہے وہ دعا ذکر وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ سجدے تلاوت کی دعا یاد کر لیا جائے۔ اب قرآن مجید میں تقریباً 15 مقامات پر سجدے آئے ہیں، جیسے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 206، سورہ رات کی آیت نمبر 15، سورہ نحل کی آیت نمبر 50، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 109، سورہ مریم کی آیت نمبر 58 سورہ حج جس کے اندر پہلا سجدہ، 2 سجدے آئے ہیں اس کے اندر، سورہ حج میں پہلا سجدہ آیت نمبر 18، دوسرا سجدہ آیت نمبر 77 یعنی 77، سورہ فرقان آیت نمبر 60، سورہ نمل آیت نمبر 26، سورہ سجدہ آیت نمبر 15، سورہ صاد آیت نمبر 24، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 38، سورہ نجم آخری آیت نمبر 62، سورہ انشقاق آیت نمبر 21، سورۃ العلق آیت نمبر 19، یہ بھی آخری آیت ہے سورۃ العلق۔ تو یہ کل ملا کر 15 مقامات ہیں جہاں پر سجدے تلاوت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ سجدے تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ سجدے تلاوت کرتے وقت تکبیر کہنا ثابت نہیں ہے، البتہ نمازوں میں سجدے کی آیت تلاوت کریں تو تکبیر کہہ کر سجدہ کریں۔ اب آپ خالی ایسے قرآن لے کر پڑھ رہے ہیں یا کوئی قرآن لے کر پڑھ رہا ہے وہ سن رہے ہیں آپ، وہ بھی سجدہ کر رہا ہے تو آپ بھی سجدہ کریں۔ اب اس کے لیے کھڑے ہو کر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کر کے سجدے میں جانا نہیں ہے، ڈائریکٹ جس پوزیشن میں بیٹھے ہیں آپ وہ پوزیشن چینج کریں، سیدھا سجدے کی پوزیشن میں چلے جائیں، سیدھا سجدے میں چلے جائیں۔ البتہ اگر نماز میں امامت ہو رہی، جیسے جمعہ کے دن ہوتا ہے، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں عموماً مساجد میں جو نا سجدے تلاوت پڑھی جاتی ہے، تو وہاں حامیم سجدہ پڑھی جاتی ہے، تو اس وقت اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جاتے ہیں امام صاحب، وہاں اللہ اکبر کہنا چاہیے، ورنہ پیچھے کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا امام صاحب کہاں چلے گئے۔ تو یہ ثابت بھی ہے، پڑھنا بھی چاہیے۔
اور اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جھکتے اور اٹھتے وقت تکبیر کہتے تھے، اور یہ بھی دلیل ہے کہ جب بھی نماز میں جھکیں یا اٹھیں اللہ اکبر کہتے ہوئے جھکنا چاہیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھنا چاہیے۔ سجدے تلاوت کے لیے وضو اور قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ وضو ہونا، اب یہ ہے کہ آپ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو پڑھنے والا تو باوضو کر ہی پڑھے گا، لیکن امام بخاری نے تعلیقاً اس کو ذکر کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بغیر وضو کے سجدے تلاوت کر لیا کرتے تھے، البتہ باوضو ہونا اور قبلے کے ڈائریکشن میں ہونا زیادہ بہتر رہے گا۔ سجدہ تلاوت کی دعا عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے صحیح ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کے سجدوں میں یہ دعا پڑھتے تھے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولی وقوتی فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اسی نے اپنی طاقت اور قوت سے اس میں کان اور آنکھ بنائے، چنانچہ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سب سے بہترین خالق ہے، سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ سجدہ تلاوت کا حکم اور اس کے مقامات اور اس کی فضیلت آج کے اس لیسن میں بتائی گئی ہے۔ یہ 4 سجدوں میں سے جو جائز ہیں، جو کہ مشروع ہیں، اس میں سے یہ قسم ہے جو نماز میں یا غیر نماز میں نہ بھی ہوں، جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں اور ان آیات پر جو بھی پڑھ کر بتائی گئیں کہ آیت نمبر میں نے بتایا قرآن مجید میں بعض ہفتہ سائڈ میں لکھا ہوا بھی رہتا ہے، السجدہ بول کر لکھا ہوا رہتا ہے، اس مقام پر جب بھی پہنچیں تو وہاں پر سجدہ کریں۔ سجدہ کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا ڈائریکٹ آپ سجدے میں چلے جائیں گے، سیدھا اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، اٹھ کر بیٹھنے کے بعد پھر سلام پھیرنا ایسا بھی نہیں ہے، نہ تکبیر کرنا۔ یہ تکبیر اور تحریم، تکبیر ہوا التحریم و تحلیل ہوا التسلیم، یہ نماز کے تعلق سے کہ نماز میں جانے کے بعد جو چیزیں نماز سے پہلے حلال تھی وہ تکبیر تحریمہ کے بعد حلال ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتی ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر سے وہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ تو نماز کے تعلق سے ہے، نماز سے ہٹ کر غیر نماز میں تکبیر تحریمہ یا سلام پھیرنا ثابت نہیں ہے۔ ڈائریکٹ آپ سجدہ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جا سکتے ہیں، اپنی جو پوزیشن میں وہ پوزیشن پھر سے آپ سنبھال لے سکتے ہیں۔ اس میں کسی کا کوئی سوال؟ اس میں کسی کا کوئی سوال؟ چار سجدوں میں سے 2 سجدے، ایک تو نماز کا سجدہ ہو گیا، دوسرا سجدے سہو ہو گیا، تیسرا سجدے تلاوت ہو گیا، چوتھا سجدے شکر۔ سجدے شکر کسی نعمت کے ملنے یا کسی نماز میں سجدے کی آیت پر تکبیر کرنا۔ ہاں، نماز میں سجدے کی آیت آئے تو تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں سجدے میں جانا چاہیے، کیونکہ جب بھی جھکتے اور اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن تکبیر تحریمہ نہیں ہے، وہ تکبیر ہے صرف۔ یا جیسے تکبیر تحریمہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے، جس طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ ہاتھ باندھنا ہے نا تکبیر کرنا ہے عام حالات میں، جب نماز میں نہ ہو۔ نماز میں اگر ہوں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں جو نا سجدے کی آیت تلاوت ہو رہی ہے، آپ خود پڑھ رہے ہیں یا امام صاحب پڑھ رہے ہیں، تو امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، اگر آپ خود اپنی نماز میں پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں جائیں گے۔ اچھا، یہاں رفع الیدین نہیں ہے، یہاں پر رفع الیدین نہیں ہے۔ نماز میں اگر آپ تکبیر کہتے ہوئے جا رہے ہیں اللہ اکبر، سیدھا آپ سجدے میں چلے جائیں، کیونکہ یہاں تکبیر کے ساتھ رفع الیدین ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت مقامات ہیں وہ رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، اور تکبیر تحریمہ شروع میں، اور پہلی رکعت سے اٹھنے، دوسری رکعت سے اٹھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں اسی وقت ثابت ہے، یہاں ثابت نہیں ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر تو کہیں گے نماز میں، لیکن رفع الیدین نہیں کریں گے۔ سجدے شکر کسی نعمت کے پانے کے وقت یا کسی مصیبت سے بچ جانے کے وقت یا خوشخبری کے وقت ایک سجدہ کر لینا چاہیے۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جاءه امر يسره خر ساجدا للہ، میں یہ لفظ استعمال کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، خر ساجدا للہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشخبری ملتی، کوئی جنا سرپرائز ملتا، آپ کو کوئی جن اچھی خبر سننے کو ملتی، تو آپ اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑتے، سیدھا سجدہ کر دیتے، تکبیر وغیرہ کچھ نہیں۔ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بشارت دی، تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو گیا۔ احمد، حاکم، بہقی کی روایت ہے۔ لمبا سجدہ کیا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سیدھا بات کرنا شروع کر دیا، کہا کہ ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور آ کر مجھے خوشخبری سنائی تو میں سجدے میں پڑ گیا۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا، وہاں جا کر علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ اہل یمن مسلمان ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑے۔
تو یہ مسلمان، کوئی شخص مسلمان ہو گیا، اس کے اسلام لانے سے ہمیں تقویت ملے اور وہ جہنم سے نجات پا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا۔ جیسے کہ ابھی میں نے وہ یہودی بچے کا ذکر کیا تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ثابت نہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کہا، آپ نے کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے آج میرے ذریعے سے ایک جان کو جہنم سے بچا لیا۔ یہاں پر آپ نے خوشی میں آ کر آپ نے سجدہ کیا۔ تو جب کوئی اچھی خبر ملے، کوئی اچھی نیوز سننے کو ملے جو ذاتی ہو یا مسلمانوں کے فائدے کی ہو، تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوئی مصیبت سے بچ جائے، کوئی آفت سے بچ جائیں تو اس پر بھی شکر ادا کرنا، جیسے کوئی حادثے سے بچ گیا، کوئی جو نا آفت آنے والی تھی اس آفت سے بچ گیا، کوئی بیماری سے بچ گیا، کوئی بیماری سے شکر اس کو جو نا شفا مل گئی، تو اسے شکر میں سجدے شکر ادا کر لینا چاہیے، یہ ثابت ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر نماز وغیرہ سجدے شکر کی یا شکرانے کا روزہ، شکرانے کی نماز، یہ ثابت نہیں۔ ہاں نظر کوئی مان لیا، جیسے یہ مصیبت اگر دور ہو گئی تو میں ایک روزہ رکھوں گا یا ایک روزہ رکھوں گی، جیسے بعض خواتین مرد وغیرہ نظر مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یہ نظر ماننا جائز ہے، نظر مانے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ جبکہ نظر کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ صرف بخیل سے مال نکالنے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے نظر مان کے عبادت کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، اور نہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اس میں کوئی سوال؟ جی، اس میں کسی کا کوئی سوال؟ شکرانے کی نماز ابھی تو بتا رہا ہوں نا، شکرانے کی نماز نہیں ہے، سجدہ ہے صرف، الگ سے کوئی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کی کہہ کر، صلاۃ الشکر آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، پوری کتابوں میں کہیں بھی آپ کو سجدہ شکر ملے گا، صلاۃ الشکر، شکرانے کی نماز کہیں نہیں ملے گا۔ جیسے صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف، صلاۃ الاستسقاء، چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز، بارش کی نماز، یہ ساری ہے، بارش کی دعا کرنے کے لیے نماز، عیدین کی نماز، یہ سب کچھ ہے، لیکن خاص طور پر یہ نماز نہیں۔ اچھا، عمرے کی نماز، عمرے کی نماز سے مراد احرام باندھ کی نماز، احرام کی بھی کوئی نماز نہیں، احرام کی صرف نیت ہے۔ اکثر لوگ، یہ ہمارے ساتھ تو مسئلہ روزانہ آتا ہے، یہ مسئلہ چونکہ ہم عمرے کے لیے لوگوں کو بھیجتے ہی رہتے ہیں، تو روزانہ لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے، وہاں پہنچ کے نماز پڑھنا کیا مول صاحب، یہاں پہنچ کے نماز پڑھنا کیا مول صاحب، وہ مسجد میں نماز پڑھنا۔ حالانکہ یہاں جانے سے پہلے میں ٹریننگ دے کر بھیجتا ہوں، عمرے پہ جانے سے پہلے لوگوں کو سمجھا کر دیتا ہوں، کلاس بھی لیتا ہوں، بلکہ میرے پاس اس کی ایک کتاب بھی میں بنایا ہوں عمرے کے لیے، بڑی اچھی کتاب ہے، یہ میرے پاس کتاب ہے، ہمارے ٹریولز کی طرف سے میں نے اس کو چھاپا ہے، رحلہ ٹورس اینڈ ٹریولز کی طرف سے۔ اس کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا طریقہ ہے، شاید کلیئر دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے لائٹ کی وجہ سے، یہ ہے پورا، کہاں تلبیہ پڑھنا ہے، کہاں عمرے کی نیت کرنا ہے، کہاں جو ہے نا کیسے کرنا ہے، پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو آئی ڈی کارڈ میں بنا کر دے دیتے ہیں، گلے میں ڈال لو، جگہ جگہ پر آپ خود اٹھا کر اس کے اندر سے سارا طریقہ، ساری دعائیں خود پڑھ لو، اور اس کے اندر اردو اور رومن دونوں کے اندر موجود ہے، تاکہ جن کو اردو نہیں آتی وہ لوگ رومن میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز عمرے کی یا احرام کی یا حج کی کوئی نماز نہیں ہے۔ پی ڈی ایف انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا، گروپ میں ہمارے منور بھائی کو ڈالنے کے لیے کہہ دوں گا۔ اوکے جی، اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، اگر سوال نہیں ہے تو پھر ہم مجلس برخاست کی دعا پڑھتے ہیں، مجلس کا کفارہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکروہ وقت سجدہ کرنا، سوال نہیں سمجھ میں آیا۔ مکروہ وقت، اوکے، ہاں مکروہ وقت میں نہیں کرنا، جب نماز ہی نہیں ہے تو سجدہ بھی نہیں ہونا چاہیے، نماز کے جو ممنوع اوقات ہے ان میں سجدے تلاوت سے بھی رکنا چاہیے۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔